بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. اور جس طرح سے پچھلے ایک لیکچر میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، امت کی جو مائیں ہیں، ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. اسی طرح اس لیکچر میں بھی انشاءاللہ عزیز میں مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بچوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہم تفصیلاً بھی اس چیز کو انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے. لیکن آج تمام کی تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں، آپ کے جو بچے تھے، ان کا تعارف ایک ہی لیکچر میں مختصر ان شارٹ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اور پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ عزیز ہم ان میں ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لڑکے ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ عزیز آج ہی اس لیکچر میں تفصیلاً ہو جائیں گا. چونکہ آپ کے لڑکوں نے کافی کم زندگی پائی تو ظاہر سی بات ہے ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا آج کے اس لیکچر میں لڑکوں کے تعلق سے تو ہم رکھ ہی لیں گے، لڑکیوں کا مختصر تعارف ہوں گا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ان ڈیٹیل مطلب تفصیل میں پھر ایک ایک بچی کا تعارف اور ایک ایک بچی کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی سیرت ہم دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے. تو چلیے آئیے، آج میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھی اور کیا تھی بہت مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. دو ہی عورتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی. ایک مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں ہوئی، جس میں 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں شامل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 اولاد ہے، اور وہ لڑکے تھے یاد رکھیے جن کا نام ابراہیم تھا. تو کل ملا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیے 7 اولاد، مطلب 7 بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، جو کہ 2 ہی خواتین سے آپ کو ہوا یاد رکھے. حالانکہ آپ کے بیویوں کی تعداد 11 ہے، لیکن 2 ہی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد پیدا ہوئی یاد رکھیے، اور کل اولاد کی تعداد جو ہے وہ نمبر کے اعتبار سے 7 ہوتی یاد رکھیے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے ان کی پیدائش کی ترتیب کیا تھی، کون پیدا کب ہوا اور پھر کس کا انتقال کیسے ہوا، پھر تفصیلات میں انشاءاللہ عزیز ہم جائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے پیدا ہوئے وہ آپ کے لڑکے قاسم تھے یاد رکھیے. لیکن اس معاملے میں اختلاف ہے کہ قاسم پہلے ہوئے تھے یا زینب پہلے ہوئی تھی رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن ایک عمومی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قاسم تھے وہ سب سے بڑے تھے. لیکن اس علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ زینب بڑی تھی، قاسم زینب کے بعد پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا جو ہے یہ لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی. تو اولاد میں اختلاف کے ساتھ قاسم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے لڑکے بھی ہیں اور سب سے پہلی اولاد ہے یاد رکھیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زینب رضی اللہ عنہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو رقیہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی دوسری بیٹی ہے اور اولاد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ آپ پیدا ہوئی.
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی جو اولاد ہے وہ ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یاد رکھیے، اور بیٹیوں میں یہ تیسری بیٹی یاد رکھیے، اور اولاد میں آپ کی چوتھی اولاد ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، جو کہ بیٹیوں کے اعتبار سے چوتھی بیٹی ہے آپ کی، اور اولاد کے اعتبار سے آپ کی پانچویں اولاد ہے۔ چھٹے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو بیٹے کے اعتبار سے آپ کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے، اور یہ تمام کی تمام 6 کی 6 بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور اس کے بعد جو ہے فاطمہ، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ، یہ تمام کے تمام جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ یہ تمام کی تمام اولادیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، یاد رکھیں، ان سے یہ پیدا ہوئے۔ اور 7ویں نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ان کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو کہ بیٹے کے اعتبار سے آپ کے تیسرے بیٹے تھے، اور اولاد کے اعتبار سے آپ کی 7ویں اولاد تھی، یاد رکھیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 3 بیٹے، پہلا لڑکا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نمبر کے اعتبار سے چھٹے نمبر کی اولاد پر پھر آپ کو ایک لڑکا ہے، اور 7ویں نمبر پہ آپ کو ایک لڑکا ہے۔ تو گویا فرسٹ آپ کو ایک لڑکا ہوا، اس کے بعد 4 لڑکیاں ہوئی، اس کے بعد 2 لڑکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، یاد رکھیے۔ اور میں نے وضاحت کر دی، پورے 6 اولاد جو ابتدائی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے، اور بعد میں یاد رکھیے ایک لڑکا آپ کو جو ہے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے، یاد رکھیں۔ اب آئیے وفات کے تعلق سے بھی مختصر دیکھ لیتے ہیں تمام بچوں کی۔ قاسم رضی اللہ عنہ جو ہے یہ نبوت سے 9 سال پہلے انتقال کر گئے، اور نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ گویا کم و بیش قاسم رضی اللہ عنہ نے 2 سال کی قریب عمر پائی۔ تفصیلات ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ملتی، جو ملتی آگے میں اور رکھوں گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر جن کا انتقال ہوا اولاد میں سے آپ کی، وہ تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ دوسرے نمبر پہ انتقال کر گئے، جبکہ پیدائش کے اعتبار سے ان کا نمبر چھٹا تھا، یاد رکھیں، لیکن ان کا انتقال ہوا، اور یہ نبوت کے کچھ زمانہ بعد انتقال کر گئے، اور انہی کے انتقال پہ کافروں نے خوب خوشیاں منائیں کہ اب تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے آپ، اور سورہ کوثر اس پہ نازل ہوئی۔ آئیے تیسرے نمبر پہ جس بچے کا آپ کے انتقال ہوا اولاد میں سے آپ کی، وہ یہ رقیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ 2 ہجری میں انتقال کر گئی، یاد رکھیں، 2 ہجری میں رقیہ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح چوتھی اولاد جن کا آپ کا انتقال ہوا وہ ہے زینب رضی اللہ عنہا، جن کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح 5ویں نمبر ام کلثوم رضی اللہ عنہا، آپ کی بیٹی جو تھی وہ 9 ہجری میں انتقال کر گئی، یاد رکھیے۔ اسی طرح ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ہے 10 ہجری میں انتقال کر گئے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا 11 ہجری میں انتقال کر گئی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں میں سے 6 بچے آپ کی زندگی میں وفات کر گئے۔ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ایک تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادوں میں سے 7 بچوں میں سے 6 بچے آپ ہی کی زندگی میں انتقال کر گئے، یاد رکھیے۔ اور سب سے آخر انتقال کرنے والوں میں ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، اور فاطمہ۔ گویا آپ کی زندگی کے آخر وقت میں 2 اولادیں ہی آپ کی زندہ تھی، ایک لڑکا ابراہیم، ایک لڑکی فاطمہ، اور ابراہیم آپ کی زندگی میں وفات کر گئے 10 ہجری میں، اور جو ہے 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو بس میں نے چاہا کہ کچھ مختصر تعارف کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بہرحال جو ہے رکھ دوں۔ اب آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا مختصر تعارف رکھتا ہوں۔ تعارف میں ان کی پیدائش کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں رکھوں گا، تعارف میں بانٹ دیتا ہوں بات سمجھنے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ لڑکے اور لڑکیوں کا تعارف الگ الگ دے دیتا ہوں۔ تو میں نے اس لیے شروع میں یہ سب رکھ دیا، پیدا کب ہوئے اور انتقال کب کر گئے، تاکہ یہ بات آپ کو اب سمجھ میں آ جائے کہ پیدائش انتقال یہ ہو گیا، ایک جنرل نالج۔ لیکن اب جو بات میں آپ کو رکھوں گا، میں 2 کیٹیگری میں حصوں کو کر رہا ہوں، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے انشاءاللہ پہلے لڑکیوں کا تعارف دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ ان کی حیات تھوڑی لمبی تھی، اور اس کے بعد ہم لڑکوں کا تعارف دیکھیں گے، چونکہ ان کی حیات کم تھی، بہت مختصر ان کی زندگیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ 2 سیٹ میں دیکھیں گے، 4 لڑکیاں اور 3 لڑکوں کا تعارف آپ کے ایک کے بعد ایک ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تعارف لیتے ہیں، اور تعارف میں بڑے سے چھوٹے کے اعتبار سے جائیں گے، مطلب بیٹی میں بڑی، چھوٹی، چھوٹی اور اس سے چھوٹی، اور بیٹوں میں بھی بڑا اس کے بعد اور اس کے بعد، اس طرح سے ہم ترتیب میں دیکھیں گے، لیکن پیدائش کی ترتیب کے اعتبار سے ہم نہیں لے رہے اس کو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ تو آپ کی
بیٹیوں کا تعارف انشاءاللہ اس مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کبھی موقع دیا زندگی میں تو تفصیلاً بھی کبھی ہم انشاءاللہ بیٹیوں کی زندگی تو خاص طور سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹوں کی زندگی بڑی مختصر تھی، اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، وہ آج ہی انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی بلا اختلاف، سب اختلاف اس میں ہے کہ اولاد میں لڑکا پہلے تھا یا لڑکی تھی، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی یاد رکھیے۔ تو آئیے انہی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، ان کا ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی یاد رکھیے۔ اور کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ قاسم بڑے تھے یا یہ بڑی تھی، بہرحال جو بھی ہو لڑکیوں میں لیکن یہ سب سے بڑی تھی، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، 30 ایئرس تھی یاد رکھیے، 30 سال تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زینب رضی اللہ عنہا آپ کی یہ بیٹی جو ہے پیدا ہوئی تھی یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے تعلق سے ہم جیسا جانتے ہیں کہ بہت ہی ابتدائی دور میں انتقال کر گئے۔ آپ کی بیٹیاں چاروں بھی ایک لمبے عرصے تک حیات رہی بیٹوں کے مقابلے میں، اور ان کی زندگی ہمارے سامنے کچھ ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے جیسے ہی بڑی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، آپ اپنی والدہ کے ساتھ آپ بھی ایمان لے آئی یاد رکھیے۔ بہت کم عمر میں، جو بھی عمر نبوت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی تھی، یہ ایمان لائی تھی۔ اور ایک اندازے کے مطابق ہم لگا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال میں آپ پیدا ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، تو گویا کم و بیش ان کی عمر 10 یا 11 سال اس وقت رہی ہوں گی۔ اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی خدمتیں کی یاد رکھیے، بہت خدمتیں کی، بہت قربانیاں دی یاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کا نکاح جو ہے ان کے خالہ زاد بھائی جو ہے ابو العاص سے کر دیا گیا۔ پھر ان کے خالہ زاد بھائی، ان کے خلیرے بھائی تھے جن کا نام ابو العاص تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بچے جو کہ ان کے خلیرے بھائی تھے، ان سے ان کا نکاح کر دیا گیا جن کا نام ابو العاص تھا۔ اور ابو العاص یاد رکھیے یہ جو ہے شروعاتی دور میں اسلام نہیں لائے، ایک لمبے عرصے کے بعد یہ ایمان لائے، اور زینب رضی اللہ عنہا ان کے ایمان لانے کا انتظار کرتی رہی۔ کبھی انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو یہ محبت کی کہانی میں ضرور رکھوں گا کہ ایک خاتون، ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے ایک لمبا عرصہ انتظار کیا کہ وہ اسلام لا لے، حالانکہ موقع تھا، کیونکہ وہ کفر میں تھے، چاہتی تو اب چھوڑ دیتی، دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن لمبا انتظار کیا تاکہ جس شوہر سے وہ محبت کرتی تھی وہ بھی ایمان لا لے۔ پھر وہ بعد میں بڑے عرصے بعد بہرحال ایمان لائے، لیکن بہت کم وقت ملا پھر دونوں کو ساتھ رہنے کا، اور فوراً اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کئی موقع ملا تو تفصیلات ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تو ان کے شوہر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے بھی آئے، اور ہم واقعہ سب جانتے ہیں جب لڑنے آئے اور پکڑے گئے تو اللہ کے رسول نے فدیہ لیا۔ فدیے میں پھر آپ کی بیٹی نے زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کا ایک ہار بھیجا، جس کو دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے۔ اس ہار کو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو گئی، کیونکہ فدیے میں دینے اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کیا کرتے ہو، کیا بولتے ہو اس معاملے میں؟ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہار نہ لیا جائے، فدیے میں واپس دے دیا جائے، اور وہ ہار بھی دے دیا گیا ابو العاص کو تمام صحابہ کے مشورے پہ، اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ آزاد اس شرط پہ کیا گیا کہ زینب کو وہ واپس بھیج دیں گے۔ ابھی زینب رضی اللہ عنہا انہی کے ساتھ، انہی کے نکاح میں تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ شوہر ایمان لائے، انہی کے ساتھ ابھی مکہ میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن حارثہ کو بھیجا، اور زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ سیدھے آ گئی یاد رکھے۔ تب تک یہ اپنے شوہر کے پاس تھی جن کا نام ابو العاص تھا یاد رکھے، اور یہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو العاص فتح مکہ کے کچھ عرصہ قبل جو ہے اپنا ایک سامان لے کر تجارت کی غرض سے، جو کہ مکے والوں کا اس میں کافی سامان تھا، وہ تجارت کی غرض سے لے کر چلے۔ مسلمانوں کی اور ان کی متبھیڑ ہو گئی، اور مسلمانوں نے ان کا سامان لوٹ لیا، جس کی بعد یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ میں مکہ کس منہ سے جاؤں گا۔ تجارت کا سامان تھا نا، لوگوں کا لے کر جا رہے تھے بیچنے، تو وہ مکہ نہ جاتے ہوئے مدینہ آ گئے اپنی بیوی کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ ابو العاص اس طرح سے پریشان ہے، اگر سامان واپس دے دو تو خیر ہوگا۔ صحابہ نے سامان دے دیا، نتیجتاً ابو العاص نے سامان لیا، مکہ گئے، سامان واپس کیا، اور اس عمل سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، واپس پھر مدینہ آئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری زندگی رہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے شوہر تھے اور ان کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے حاکم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ میری بہت اچھی بیٹی ہے، اسے میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات حاکم کی روایت میں فرمایا کہ یہ میری بہت اچھی بیٹی ہے اور اسے میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔
جیسا میں نے وضاحت کر دی، میں ابھی مختصر تعارف دیتا چل رہا ہوں، ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے جو الفاظ ان کے لیے ادا کیے وہ رکھ رہا ہوں۔ یہ میری بہت اچھی بیٹی ہے اور اسے میری وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑی، شروعاتی دور سے لے کر اپنے خاتمے تک انہوں نے کافی تکلیفیں اٹھائی۔ یاد رکھیے زینب رضی اللہ عنہا کو جو ہے جو اولادیں تھیں، ان اولادوں میں یاد رکھیے ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کو جو ہوئی، اور ہم جانتے ہیں بیٹے کا نام علی تھا رضی اللہ عنہ اور بیٹی کا نام امامہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے تعلق سے بہت ساری روایتیں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تو قیام میں ہوتے تو گود میں اٹھا لیتے، باقی رکوع سجود میں بازو ٹیک دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی لاڈلی نواسی تھی۔ بہرحال جب مکہ سے ہجرت کریں گے ان کی والدہ یہ بھی ساتھ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہنے لگی، یاد رکھیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے جو ہے علی تھے اور بیٹی جو امامہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے جو ہے علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں نکاح کیا جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اور سگی جو ہے خالہ اور سگی بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جب نکاح کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد ان سے نکاح کرنا۔ اب ان کی زندگی میں جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، سمجھ رہے بات کو۔ تو زینب رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم جو اردو زبان میں باتیں بہرحال بولتے ہیں، کبھی کبھی الفاظ تھوڑے سے الگ لگتے جب صحابہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ سالی تھی رشتے میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو، سمجھ رہا۔ اور ان کی بیٹی سے بعد میں نکاح کیا تو ساز بھی تھی وہ بعد میں ایک طرح سے، سمجھ رہا بات کو بہرحال۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر یہ آپ کی زوجیت میں تھی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی یہ ماں بھی ایک طرح سے دیکھا جائے اور ساتھ میں خلیری بہن بھی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ رشتے تھوڑے سے کمپلیکیٹ ہوتے ہیں چونکہ آج کل رشتے بڑے ہم ریفائنڈ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ صحابہ وغیرہ میں شادیوں کا چلن بہت عام تھا، عمر کا کوئی تقاضا نہیں تھا، خوبصورتی کوئی تقاضا نہیں تھا، دینداری بنیاد تھی، چھوٹے اور بڑے یہ سب دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بڑے عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے، بڑی عمر کی عورت سے چھوٹی عمر کا آدمی شادی کر لیتا تھا، سمجھ رہا۔ اور حرمت کے رشتے چھوڑ کر تمام نکاح ہوتے تھے آسانی سے اور بآسانی ہوتے تھے اور کافی زیادہ ہوتے تھے۔ بہرحال چلیے، تو ان سے بہرحال نکاح ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ تب نکاح میں شامل بھی تھی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جو کہ زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نانا کے ساتھ یہ سواری پر سوار تھے، روایت میں آتا ہے سواری پر سوار تھے، لیکن انہوں نے لمبی زندگی نہیں پائی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے زینب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا انتقال جو ہے 8 ہجری میں ہوا، یاد رکھیں 8 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے تمام اولاد کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر، تو آپ کا انتقال 8 ہجری میں ہو گیا۔ دیکھیے آپ کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جب خبر تیار ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں کچھ دیر اتر کر کھڑے رہے اپنی بیٹی کی خبر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور زینب رضی اللہ عنہا جو ہے ہجرت کر کر ایک سفر پہ جب آئی تھی تب ایک کافر نے آپ کو ایک نیزہ مارا تھا، جس نیزے کے زخم کی وجہ سے ہی روایت میں آتا کہ آپ کا انتقال ہوا، اور ایک روایت میں آتا کہ یہ کافر نے آپ کو اس سفر میں نیزہ مارا تھا جب ہجرت کر کے آپ واپس مدینہ آ رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ بہت بیمار رہی، وہ زخم بھرتا ہی نہیں تھا اور وہی زخم وفات کا سبب بنا، اسی لیے ان کو شہیدہ بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ شہیدہ، چونکہ ایک کافر نے ان کو دشمنی کے طور پر، وہ مسلمان تھی ہجرت کر کے آئی تھی، مارا گیا، شہیدہ بھی کہا گیا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بہت مختصر شارٹ میں نے آپ کی زندگی رکھی۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا کے بعد ہم جو ہے دوسری آپ کی بیٹی جس کا ہم تذکرہ کریں گے، عمر کے اعتبار سے ہم جائیں گے، مطلب پیدائش کے اعتبار سے جائیں گے، وہ ہے رقیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا۔ ان کی ہم جو ہے مختصر سا تعارف ان کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ہے زینب رضی اللہ عنہا سے 3 سال عمر میں چھوٹی تھی، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 33 سال تھی، زینب رضی اللہ عنہا 30 سال میں پیدا ہوئی، یہ ان سے 3 سال چھوٹی تھی، تو گویا ایک اپروکسیمیٹلی ہم ایجز بتا رہے ہیں، کیونکہ منتھ 12 منتھس کا ہوتا ہے، پھر کوئی 1 سال میں سمجھ لیجئے دسمبر میں پیدا ہوا اور دوسرا جنوری میں ہوا تو سال تو 2 کاؤنٹ ہوتے ہیں، عربی کیلنڈر بھی سیم ہوتا ہے نا، سمجھو جو بھی ہے، تو اس طرح سے کبھی ہوتا ہے، چیزیں خلط ملط ہوتی ہے، عمروں میں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ بہرحال تو 33 ایئرس اپروکسیمیٹلی اندازاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور یہ 3 سال چھوٹی تھی اپنی بڑی بہن زینب رضی اللہ عنہا سے، یاد رکھیے۔ اور اللہ کے رسول کی عمر جب 33 سال تھی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے،
اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رقیہ رضی اللہ عنہا کا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے رشتہ پکا ہو گیا تھا، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی بیٹیوں کے ابو لہب نے رشتہ توڑ دیا، تو ان کا بھی رشتہ بہرحال ہو چکا تھا، لیکن وہ رشتہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیے۔ اور جس کے تعلق سے جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ عتبہ جو ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا، ان سے ان کا نکاح طے ہوا تھا، اور یہی وہ عتبہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی تھی کہ اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا تجھے چیر کھائے۔ اور ہم جانتے ہیں واقعات میں ابو لہب بہت ڈرتا تھا کہ عتبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جانتے تھے نبی حق ہے، محمد جو کہتے وہ چیز ہو جاتی۔ یہ اپنے بیٹے کو جب بھی سفر میں جاتا سب لوگوں کے بیچ میں سلاتا تھا رات میں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی ہے۔ کیا بددعا دی ہے؟ اللہ کا کتا تجھے چیر کھائے۔ اور ہم روایتوں میں جانتے ہیں یہ ایک سفر پہ تھا، عتبہ بیچ میں تھا لوگوں کے، ایک شیر آیا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر وہ بیچ میں کودا، عتبہ کو لے کر اچک کر چلا گیا، تو اللہ کے رسول کی بددعا ثابت بھی ہوئی اس کے لیے۔ یہ رشتہ توڑا تھا بول کے بددعا نہیں دی تھی، وہ تکلیف دیتا تھا، سمجھے، لیکن رشتہ بھی ہوا تھا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ان کا رشتہ کس سے ہوا ہم سب جانتے ہیں، ان کا رشتہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ان کا جو ہے رشتہ ہوا، یاد رکھیے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں صحابہ میں یہ بات مشہور تھی اس جوڑے کے بارے میں، عثمان ابن عفان اور رقیہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، اور کیا کہا کرتے تھے، انسانوں کا بہترین جوڑا اس سرزمین پر رقیہ اور عثمان کا ہے۔ یہ بات صحابہ میں مشہور اور معروف تھی کہ انسانوں میں سب سے بہترین جوڑا دنیا کے اندر وہ کس کا ہے؟ عثمان کا اور رقیہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ مطلب یہ بہت ہی دیندار، نیک، عبادت گزار 2 مومن لوگ تھے جن کے نکاح ہوئے۔ یہ نکاح مثالی تھا، یہ جوڑا مثالی تھا، ان کی عبادتیں مثالی تھی، ان کا عمل طرز سب مثالی تھا۔ یاد رکھیں تو صحابہ مشہور تھا کہ اگر مثالی کوئی جوڑا ہے تو وہ رقیہ اور عثمان کا بہرحال جوڑا ہے، یہ بات صحابہ میں مشہور اور معروف تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی بڑی قربانیاں رہی اسلام کے لیے، اور انہوں نے 3 ہجرتیں کی، 2 بار حبشہ، 1 بار مدینہ۔ مطلب حبشہ 1 بار گئی پھر واپس آئی، آپ سب جانتے ہیں نا، حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی، چند لوگ گئے، اور جب یہ 2 میاں بیوی گئے، جو پہلے شروعاتی لوگ گئے کم تھے ذرا تعداد میں، اس میں عثمان ابن عفان بھی شامل تھے اور رقیہ رضی اللہ عنہا شامل تھی، اور یہ دونوں گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی نے اگر ہجرت کی میاں بیوی نہیں مل کر تو وہ عثمان اور رقیہ ہے۔ مطلب ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے بعد اگر انسانیت میں دوسری ہجرت کسی نے کی ہے تو وہ عثمان نے اور اس کی بیوی رقیہ نے کی، اور دونوں میاں بیوی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام میاں بیوی ہجرت کر رہے ہیں، اور یہاں بھی سیم عثمان ہے اور رقیہ رضی اللہ عنہا ہے، دونوں ہجرت کر رہے۔ تو کہا انسانیت میں دوسری بار کسی نے ہجرت کی میاں بیوی نے تو وہ عثمان اور رقیہ ہے۔ تو انہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کم تعداد میں، پھر خبر پھیل گئی جھوٹی کی، مکے کے لوگ ایمان لا لی، واپس آئے، جب دیکھا مکے کے نزدیک آنے کے بعد تو افواہ نکلی، کچھ لوگوں نے سوچا واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر لوٹ گئے، تو یہ لوٹ گئے، تو ہوا دوسری ہجرت۔ اس کے بعد دوسری بار گئے، اور دوسری بار جانے کے بعد پھر واپس جب پتہ چلا کہ مدینہ میں جو ہے امان مل چکا ہے اور اللہ کے رسول کو بلا لیا گیا ہے، تو پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ تو گویا حبشہ کی ہجرت 1 بار، حبشہ کی ہجرت 2 بار، اور حبشہ سے پھر مدینہ کی ہجرت۔ تو ہجرتیں کی، ہجرت کرنا یہ کوئی مذاق نہیں، یاد رکھیں، اپنا گھر بار، وطن، مال، دولت سب کچھ چھوڑ کے گئے 2 بار، اور تیسری بار پھر بہرحال مدینہ پہنچ گئے، اور ان کے شوہر عثمان ابن عفان ان کے ساتھ تھے، تو ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے، حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، یاد رکھیے۔ اور وہیں قیام کے دوران حبشہ میں آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، یاد رکھیے، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے، اور انہی کو عبداللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، بڑے عبداللہ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ عربوں میں یہ بات کامن تھی، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کبھی کبھار اپنے نام، اپنے بچوں کے نام ایک جیسے رکھتے ہیں۔ ایک مشہور اور معروف مصنف ہے جن کا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ اور ان کے دادا کے نام بھی عبداللہ ہے، وہ آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں،
بچوں میں اگر ایک بیوی سے بچے ہیں تو ایک عبداللہ اور عبد الرحمن، تو دوسری بیوی کے دو بچے تو وہ بھی عبداللہ اور عبد الرحمن، تیسری بیوی کے بچے ہیں تو اس کو بھی عبداللہ اور عبد الرحمن، تو عبداللہ اکبر، بڑے عبداللہ، چھوٹے عبداللہ اور بیچ والے عبداللہ، عبداللہ اکبر، عبداللہ اوسط، عبداللہ اصغر، مطلب بڑا عبداللہ، بیچ والا عبداللہ اور چھوٹا عبداللہ، یہ کامن تھا عربوں کے اندر، تو اسی لیے عبداللہ اکبر مطلب بڑے والے عبداللہ، ایسا ہم بھی اردو میں کرتے نا، دو گھر میں بچے ہیں بہنوں کے جو بھی ایک جیسے نام ہو جائے تو کرے بڑے عبداللہ کو بلاؤ، ہے نا، وہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کم ہوتا ہے، ہمارے پاس لوگ ایک جیسے نام رکھنا پسند نہیں کرتے، جب بچوں کا ایک نام رکھ دیتے ہیں تو پھر پورے خاندان میں وہ نام نہ پایا جائے ویسا نام ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، بولتے مس میچ ہوتا، ایک جیسا ہوتا، کوئی ضروری نہیں، اچھے نام ویسے بہت کم ہیں، چھوڑ تھوڑی سکتے ہیں، تو صحابہ میں آپ دیکھیں گے عبداللہ عبد الرحمن، عبداللہ عبد الرحمن، عبداللہ عبد الرحمن، ہر دوسرے تیسرے آدمی کو اٹھاؤ عبداللہ اور عبد الرحمن ہی نکلیں گا، اسپیشلی صحابہ کے بچوں میں، کیونکہ صحابہ کے نام تو پہلے سے دور جہالت میں رکھے ہوئے تھے، لیکن باقی آپ ان کے بعد کی نسلیں دیکھیں گے تو عبداللہ اور عبد الرحمن سے بھرے پڑے ملیں گے آپ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بچوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن، ابوبکر صدیق کے بچوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن، بہرحال بڑے تھے عبداللہ اکبر انہیں جو ہے کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ان کے تعلق سے ایک بات مشہور ہے کہ یہ کم عمر میں مرغے کی ٹھونگ مارنے سے انتقال کر گئے، یا ریون، کوا جو ہوتا ہے نا، کوا تو چھوٹا ہوتا ہے، ایک کاوڑا سمجھتے ہیں آپ، بڑا کوا آپ کو یہاں نہیں دکھیں گے، شہروں میں چھوٹے کوے ہوتے ہیں، بڑے کوے بھی ہوتے، جنگلی کوے، ریوین بولتے ہیں ان کو، یہ کرو ہوتا ہے ہمارا، بہرحال تو یہ بات میں آتا ہوں، بڑا کوا یا ایک مرغ نے آنکھ کے قریب کہیں ٹھونگ ماری، جس کے نتیجے میں ان کو ریبیز وغیرہ جو بھی بیماری تھی اس کے سے ہو کر انتقال کر گئے، لیکن یہ بات جدید تحقیق کے مطابق کچھ علماء میں اب اختلاف کر رہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، خاندان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے بغض اور نفرت نہیں رکھتے ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں سمجھتے ہیں، ہاں جن کی فضائل وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم اونچ نیچ نہیں کرتے ہیں، آگے پیچھے کسی کو مقام نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہرحال جو روایت یہ بیان کی گئی کہ ان کو ٹھونگ مارا، کوے نے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ روایت کے تعلق سے بھی یاد رکھیے، اس میں بڑا اختلاف ہے، اور کب انتقال ہوا، کچھ نے لکھا کہ یہ 4 سال کے تھے تو وفات ہو گئی، کچھ نے لکھا 6 سال کے تھے تو وفات ہوگی، کچھ نے لکھا 12 سال کے تھے تو وفات ہوگی، اور کچھ نے لکھا 72 سال کے تھے تو وفات ہو گئی، اتنا اختلاف ہے، گویا چھپانے کی کوشش کی گئی، سمجھ رہا بات کو؟ بہرحال لیکن ان کے تعلق سے جو باتیں جدید اس کے مطابق ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے یہ جو بیٹے تھے یہ بڑے ہوئے اور بڑے ہو کر ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو پوتے تھے جن کا نام علی بن حسین ہے، ٹھیک ہے، علی بن حسین ہے رضی اللہ عنہ، جو کہ معروف ہے زین العابدین کے نام سے، ٹھیک، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام علی تھا، زین العابدین ہی کہلاتے تھے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، یہ جو زین العابدین تھے ان کے شاگرد تھے، اور اس بات کو امام ابن تیمیہ نے جو ہے منہاج السنہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ منہاج السنہ میں زین العابدین جو ہے ان کے جو استاد ہیں امام ابن تیمیہ ان استادوں کو نقل کرتے ہیں، اور جب ان استادوں کو نقل کرتے ہیں تو اس میں ایک استاد کا نام آپ لکھتے ہیں عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما۔ رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے عبادت گزار نیک خاتون تھی، یاد رکھیے، کئی موقع ملا تو تفصیلات پھر ہم کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ، آج شارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو 2 ہجری میں آپ کو چیچک نکلی روایتوں میں آتا ہے، اور چیچک کے نتیجے میں اس مرض میں آپ مبتلا ہوئی، اور اس مرض میں مبتلا ہوئی، جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئی، یہ جنگ بدر کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، جب آپ کی بیوی کی حالت خراب ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حالت خراب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، عثمان جو ہے رقیہ کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں، لہٰذا تم مدینہ میں رکو اور رقیہ کی خدمت کرو کیونکہ وہ بہت بیمار ہے۔ اسی وجہ سے عثمان ابن عفان جنگ بدر میں نہیں جا سکے۔ بہت سارے لوگ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے، لیکن عثمان مجبور تھے، ان کی بیوی کی تیمارداری کرنے کوئی نہیں تھا، اور وہ شدید بیمار ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خوشخبری لے کر آئے کہ ہم فتح حاصل ہوئی، جنگ بدر میں مسلمان جیتے، جب یہ مدینہ پہنچے تب رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دیگر لوگوں نے آپ کی تدفین وغیرہ کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں موجود نہیں تھے، یاد رکھیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بیٹی کے آخر وقت میں موجود نہیں تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ جس روز فتح مکہ کی بشارت ملی اس روز آپ کی تدفین تھی، یاد رکھیے، اور آپ نے 21 سال عمر پائی، 21 ایئرس کی ایج میں آپ کا انتقال ہوا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر بدر کے مقام پہ تھے، مدینہ میں موجود نہیں تھے، یاد رکھیں۔ تو یہ تھا دوسری بیٹی کے تعلق سے مختصر تعارف۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی، تھرڈ ڈاٹر جو ہے، ان کے تعلق سے مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کا نام پیدائش کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہوا ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یاد رکھیے، ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، رقیہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے چھوٹی تھی، اور ان کا نکاح ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ سے جو تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے طے ہوئے تھے ابو لہب کے دو بیٹوں سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں دونوں کے رشتے اس نے توڑ دیے، اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اس رشتے کو توڑ دیا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہمیں جو روایت میں باتیں ملتی ہوئی یاد رکھیے، 3 ہجری میں آپ کا نکاح جو ہے عثمان ابن عفان سے ہوا، ٹھیک، آپ کا نکاح عثمان ابن عفان سے 3 ہجری میں ہوا، مطلب رقیہ رضی اللہ عنہا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے، ہجرت کر کے آپ کی ایک بیٹی زینب رضی اللہ عنہ بعد میں آئی، باقی بیٹیاں اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئی، ایک تو حضرت عثمان کے ساتھ تھی، ہجرت کر چکی تھی آلریڈی، باقی مدینہ آ گئی، مدینہ آنے کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کے ساتھ واپس مدینہ آئی، اس کے بعد 2 ہجری میں آپ انتقال کر گئی، انتقال ہو گیا، تب جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اب ان کی کوئی بیوی نہیں تھی چونکہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں شریعت اسلامیہ میں 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک بہن کا انتقال 2 ہجری میں ہو چکا تھا، 3 ہجری میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، عثمان ابن عفان کا یہ دوسرا نکاح تھا اور ان کا یہ پہلا نکاح تھا، یاد رکھیے، اور عثمان ابن عفان کو ان سے نکاح ہونے کے بعد ذو النورین کا خطاب ملا، کس کا خطاب ملا؟ ذو النورین، 2 نور والا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر سے آپ نے نکاح، 2 نور والا کہا گیا، حضرت عثمان کو 2 بیٹیوں سے آپ نے شادی کی، اور آپ نے ایک مرتبہ اظہار بھی کیا تھا جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اظہار کیا، اگر مجھے اور بیٹی ہوتی عثمان تو میں تجھے دے دیتا، لیکن آپ کی ایک بیٹی اور تھی، لیکن آپ حضرت علی سے نکاح کر چکے تھے، مطلب عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 3 ہجری میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اسی وجہ سے عثمان ابن عفان کو لقب ملا ذو النورین، 2 نور والا، اس لیے کہ 2 آپ نے اللہ کے رسول کے لخت جگر سے بہرحال نکاح کیے تھے۔ اور یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی تھی، اس وقت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو چکی تھی، مطلب ابھی حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوا، تبھی جو ہے حضرت عمر کی جو بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر ابوبکر کے پاس گیا رضی اللہ عنہ اور کہا ابوبکر تم نکاح کر لو میری بیٹی سے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کیوں خاموش رہے؟ آگے بتاتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے، کچھ نہیں کہا، جواب ہی نہیں دیا، اور جواب نہیں دینے پر حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ ابوبکر ہاں نا کچھ تو بول دو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بیٹی کے نکاح کی فکر میں کہ اکیلے کیسے رہیں گی، پہنچے کس کے پاس؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا عثمان تم نکاح کر لو، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابھی نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اگر ہوں گا تو بتاؤں گا بات۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تھوڑے ناراض تھے، غصے میں تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جو ہے بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی سے نکاح کر لے، میں نے ابوبکر کو رشتہ بھیجا، ابوبکر جو ہے کچھ جواب نہیں دیا، اور مجھے بڑی شدید ناراضگی ہوئی کہ انہوں نے کچھ تو کہنا چاہیے تھا، میں عثمان کے پاس گیا، عثمان نے تو سیدھے کہہ دیا مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہے نکاح کی، ابھی میں کیا کروں، وہ فکر مند تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کہی اور فرمایا حفصہ سے وہ شادی کریں گا جو عثمان سے بہتر ہوں گا، اور عثمان اس سے شادی کریں گا جو حفصہ سے بہتر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا حضرت عمر کو؟ حفصہ سے وہ شادی کریں گا جو عثمان سے اچھا ہوں گا فضیلت میں، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ عثمان اس سے شادی کریں گا جو حفصہ سے افضل ہوں گی، بہتر ہوں گی۔ اور بعد میں پتا چلا ہمیں کہ اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کو بتا دیا تھا خاموشی میں کہ میں حفصہ کو رشتہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے رشتہ بھیجنے پر بھی کچھ بھی نہیں کہا، جواب ہی نہیں دیا، ہاں بھی نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا، کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ اللہ کے رسول نکاح کرنے والے ہیں،
اگر نہ بولتے تو ان کو ضرورت تو تھی نکاح کی لیکن جھوٹ ہو جاتا، اور اگر بولتے نہ کیوں نہیں کر رہا ہوں تو پھر بتانا پڑتا راز، تو وہ خاموش رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کیا، جو کہ سمجھ رہے نا آپ، حفصہ سے نکاح کے رضی اللہ عنہ، مطلب حفصہ رضی اللہ عنہ کو عثمان سے بہتر شوہر مل گیا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت ملی، اور وہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بیٹی کا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور خود حفصہ رضی اللہ عنہ سے اپنا نکاح کیا۔ اسی طرح جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، یاد رکھیے، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، یاد رکھیے، اور وہ اسی دوران جو ہے انتقال بھی کر گئی، کا مطلب بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی آپ کی، کم عمری میں تھی لیکن انتقال کر گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 9 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، کچھ لوگوں نے روایت میں یہ لکھا کہ 6 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن جو بات ہمیں صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، 6 سال آپ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، اور اس کے بعد انتقال ہوتا۔ شاید کسی نے وہ 6 سال کو 6 ہجری سمجھ لیا شاید، بہرحال اس میں اختلاف ہے، کچھ نے 6 لکھا کچھ نے 9، لیکن زیادہ بہتر بات لگتی ہے کہ آپ کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا، یاد رکھیے، اور آپ جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر بہرحال چلی گئی۔ ٹھیک ہے، آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں چوتھی بیٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، اور آخری بیٹی کا ذکر کرتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، اور وہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، یا فاطمہ بتول، یا فاطمہ الزہرا، یہ آپ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ خوش شکل تھی، اور سب سے قریب آپ کے بیٹیوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی، مشابہت سمجھتے آپ، دیکھنے دکھانے میں، ڈیل ڈال میں، چال ڈھال میں، جو سب سے قریب اللہ کے رسول سے آپ کی بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اسی لیے آپ کو زہرا کہا گیا، کیونکہ آپ خوش شکل تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی دکھتی تھی، سب سے قریب بیٹی تھی دکھنے میں، سمجھ رہے آپ، چال ڈھال میں، بات چیت میں، عادت اتوار میں جو اپنے والد جیسے، ٹھیک ہے، اور آپ کی چہیتی تھی، اور چھوٹے بچوں کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں فضیلت بھی تھی اپنی جگہ، لیکن عمومی اعتبار سے بھی چھوٹے بچوں کے تعلق سے ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے مشہور اور معروف بھی ہوتے ہیں گھر میں، گھر کے اندر سمجھ لیجئے کسی کو 2-3 بچے تو آپ دیکھیے پہلا دوسرا تیسرے کا ذرا لاڑا لگی رہتا، کیونکہ وہ کافی دن تک چھوٹا رہتا نا، اور آخری رہتا، تو سب سے بڑوں کا ملتا، دادا دادی کا ملتا، ماں باپ کا ملتا، بڑے بھائی بہنوں کا ملتا ہے نا، سب کا ملتا، تھوڑا اسپیشل بن جاتا، وہ تو ہے ہی، لیکن ان کی فضیلت بھی یاد رکھی، ان کی بہت فضائل یاد رکھی، وہ وقت نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا میں فضائل زیادہ نہیں لے پاؤں گا، پھر کبھی ان کی زندگی جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے تب فضائل بھی انشاءاللہ ہم تب دیکھیں گے، بہرحال مختصر تو لیں گے، تو بہرحال تو شکل تھی، دیکھنے دکھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی، اور یاد رکھیے یہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا گئے اسے 5 سال، مطلب عمر کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب آپ پیدا ہوئی تھی، 35 ایئرس، کیونکہ 40 ایئرس میں آپ نبی بن گئے، تو 35 سال کی کم و بیش عمر میں آپ جو ہے پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جسے ہم جب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے خدیجہ سے پیدا ہوئے رضی اللہ عنہا، تو ان کی والدہ بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ان کی والدہ، ان کا مقام، ہم تمام چیزیں بہرحال جانتے ہیں، اور ان کی بہنیں ہم سب جانتے ہیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ آپ کی بہنیں۔ بہرحال جنگ بدر کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جنگ بدر کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، یاد رکھیے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے 3 لڑکے عطا فرمائے، حسن، حسین اور محسن، 3 لڑکے تھے آپ کو، حسن، حسین اور محسن، 3 لڑکے آپ کو ہوئے، اور اسی طرح روایت میں آتا آپ کو 3 لڑکیاں ہوئی، تینوں لڑکیوں کا نام آپ نے اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا، زینب جو ہے، رقیہ اور ام کلثوم۔ جو آپ کی تیسری بیٹی ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ بیٹی تھی یا نہیں تھی، اگر اختلاف کو مانا جائے تو آپ کو 5 اولادیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ سے، جس میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یا اختلاف والی روایت کو ملا لیا جائے تو آپ کو 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں، یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، لڑکوں کا نام حسن، حسین اور محسن، اور لڑکیوں کا نام آپ نے اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا تھا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یاد رکھیے، تینوں کا نام اس طرح سے رکھا تھا۔ ہمارے زمانے میں اگر لوگ زندہ ہو اور زندوں کا نام کوئی رکھ دے تو لوگ بہت برا مانتے ہیں نا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، کچھ خالائیں تو آپ کی زندہ تھی
جب یہ نام آپ نے رکھے. بہرحال تو برا ماننے کی چیز نہیں ہوتی. ہوتا ہے ہم جیسا کسی کا نام گھر میں سمجھو عبداللہ ہے اور اب بچہ ہو گیا، اب نہیں ان کا نام کیسا دیں گے، ابھی زندہ ہے نا، مطلب مرنے تک انتظار ہوتا ہے کہ نام خالی ہو سلاٹ تو پھر ہم وہ نام لیں گے. اچھے نام ایسے ہی کم ہیں، کیوں انتظار کرے سلاٹ خالی ہونے کا. ٹھیک. بہرحال تو ان کا نام آپ نے رکھا، تو اس اعتبار سے 6 بچے تھے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان باتوں پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک. لیکن ہمارا ماننا اور جو تاریخی روایتوں کو ہم مانتے ہیں، اس اعتبار سے ہم لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں. جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ میری بات کو برا نہ مانیں اور مجھے اپنے خلاف نہ سمجھیں. ان کے نزدیک کچھ اور رائے ہوں گی اس معاملے میں، تو وہ اپنی رائے پہ عمل کریں. ہم لوگ کچھ اور رائے رکھتے ہیں، ہمیں اپنی رائے رکھنے کا وہ موقع دیں. ورنہ ہوتا یہ کہ کسی کو اپنی رائے اتنی پسند آتی کہ دوسروں کی رائے کو مکمل ختم کر دینا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس روایت ہے تو ٹھیک، ہمارے پاس بھی صحیح روایتیں موجود ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو کوئی برا نہ لگنے دے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو 3 بیٹے تھے، ان میں سے جو محسن تھے یہ کم عمری میں انتقال کر گئے. ٹھیک. آپ کی بیٹیوں کے نام ترتیب کے اعتبار سے ایسے ہیں فاطمہ جہاں کے، کہ پہلی کا نام زینب، دوسری کا نام ام کلثوم اور تیسری کا نام جو ہے رقیہ تھا. یاد رکھیے. اور رقیہ کا انتقال جو ہے کم عمری میں بہرحال ہو گیا تھا. روایتوں میں اس طرح سے ملتا ہے جیسا ایک بیٹے کا کم عمری میں ہو چکا تھا، ایک بیٹی کا بھی کم عمری میں آپ کے جو ہے انتقال ہو گیا تھا. اب آئیے آپ کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کے نکاح کن سے ہوئے، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زینب رضی اللہ جو کہ فاطمہ رضی اللہ کی بیٹی ہے، ان کا نکاح جو ہے عبداللہ بن جعفر سے ہوا، جو جعفر بن ابی طالب کے بیٹے تھے. عبداللہ بن جعفر جو کہ کافی سخی تھے، مشہور آتا ہے، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ ان سے نکاح ہوا. اور اسی طرح آپ کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ، ان کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے سیدھے داماد ہیں اور فاطمہ رضی اللہ کے داماد ہیں. یاد رکھیں. اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کچھ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، ان کے پاس اپنی روایت ہے، وہ اس پہ عمل کریں، لیکن ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور تاریخی شواہد موجود ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال فاطمہ رضی اللہ کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور ان کو ایک اولاد بھی ہوئی جس کا نام انہوں نے زید رکھا. 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے بیچ میں رات میں جھگڑا ہوا، پتھراؤ ہو گیا، زید پتھراؤ کے بیچ میں چلے گئے، ایک پتھر آ کے سر پہ لگا اور آپ انتقال کر گئے. تو جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شادی کی علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی سے، تو آپ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے آپ کہا کرتے تھے آج میں بھی اہل بیت سے ہو گیا، کیونکہ داماد بن گئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کے داماد، تو اہل بیت سے ہو گئے. یہ رشتوں کو سمجھنا، یہ شادیوں کو سمجھنا آج کے زمانے میں محال ہے. عمر ابن خطاب عمر رسیدہ انسان ہے، یہ ان کی بیٹی تو عمر میں کم ہوں گی، یہ محال ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے آج ہم. بہرحال اللہ ہم کو اس کی سمجھ دے اور توفیق دے کہ ان چیزوں اور نکاحوں کو سمجھے اور اپنے نکاحوں کو بھی اتنا سادہ، اتنا عام اور اتنا آسان اور کم اور چھوٹا اور عمر کے آخر حد تک اور ہمیشہ با نکاح رہنے کی توفیق دے. ورنہ ہمارے پاس تو ہے کہ عمر کے بعد انسان نکاح بھی نہیں کر سکتا. اگلی بار جب 50 سال کے ہو گئے، بیوی کا انتقال ہوگا، شرم نہیں آ رہی تم کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے؟ باپ کو روک دیتے ہیں بچے، پوتے روک دیتے ہیں دادا کو، نانی کو. نانی اور دادی کا مطلب یہ فیمیلز کا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ دوسرا نکاح ہو. یہاں تو ہو رہے ہیں بھائی، یہاں تو عورتوں کے بھی ہو رہے، مردوں کے بھی ہو رہے. میں نے اس سے پہلے رکھا تھا نا، ایک صحابیہ ہے 4 شوہر گزرے ہیں، 3 کے 3 شہید. پہلے نکاح ہوا شہید ہوئے، دوسرے سے نکاح ہوا شہید ہوئے، تیسرے سے نکاح شہید ہوئے، چوتھے سے نکاح کر اور خود انتقال کر گئی. ایسے نکاح تھے. کوئی اکیلا نہیں رہتا تھا عمر کے کسی مرحلے میں، کوئی نہیں ہے. بہرحال چلیے، تو ان کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں بہرحال اس وجہ سے بہرحال شامل ہو گئے اور آپ اس کو خوش ہوا کرتے تھے اس بات کو بہرحال بیان کر کے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا ایک بار دور کرتے تھے، اس مرتبہ 2 بار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے بات بیان کی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام 1 بار دور کرتے تھے، اس بار 2 بار دور کیا، تو مجھے لگ رہا ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور تو میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی. کہتی ہے میں رو پڑی. تو حضرت فاطمہ رو پڑی اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ اب میں نہیں رہوں گا زندہ اور سب سے پہلے میرے اہل بیت نے مجھ سے تو آ کر ملیں گی. فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اپنے والد کی بات سن کر. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں یا مومنہ عورتوں کی سردار ہو؟
کیا تو اس بات پر مطمئن نہیں، خوش نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو یا مومنہ عورتوں کی سردار ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے میں ہنس پڑی ہے سن کر، خوش ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں تو رو پڑی والد کے بارے میں بات سن۔ جب بشارت ملی کہ جنت میں تم جاؤں گی اور جنت کے اندر مومنہ عورتوں کی سردار بنوں گی تو ہنس پڑی، تو خوش ہو گئی۔ یاد رکھیے، تو اس میں ایک فضیلت پتہ چلی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس سردار عورت کی زندگی میں چاہوں گا ضرور پڑھنا، اور ان کی زندگی بہت تفصیل میں ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کی بیٹیوں کی جب سیرت رکھوں گا ان کی زندگی کو ہم بتفصیل دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، یہ اوپر کی روایت بخاری کی روایت تھی میں نے بیان کی، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید محبت کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ کہا فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، لہٰذا تمام لوگ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کرنے سے پوری زندگی ڈرتے تھے، اس لیے کہ اگر یہ ناراض ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ سمجھ رہا بات؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، آپ عشاء تک نفل نماز پڑھتے رہے، پھر جب فارغ ہو کر چلے تو میں آپ کے پیچھے چلا، آپ نے میری آواز سن کر فرمایا یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، مطلب وہ انتظار کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد آپ کے ایک فرشتہ آیا، پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ملے، تب آپ ان سے بیان کر رہے ہیں اور فرمایا یہ فرشتہ اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اس حدیث میں اور بھی فضیلت آ رہی ہے، ایک ہی خاندان کے 3 افراد، ایک عورتوں کی سردار اور 2 نوجوانوں کی سردار۔ اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ابوبکر اور عمر جنتی لوگوں کے سردار ہوں گے، یہ روایت میں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ تو جنت میں سب کی عمر تو 30-33 سال کے بیچ میں ہوں گی، جو لوگ جوانی میں انتقال کر گئے ہوں گے حسن اور حسین ان کے سردار ہوں گے، اور جو لوگ بڑھاپے میں انتقال کر گئے ہوں گے عمر اور ابوبکر ان کے سردار ہوں گے، کیونکہ دونوں کے لیے سردار آئے۔ یہ جوانوں کے سردار، وہاں تو جوان ہی رہیں گے نا، سب بوڑھا کوئی رہیں گا ہی نہیں، تو اس کا معنی یہ دنیا میں جو بوڑھے ہو کر انتقال کریں گے ابوبکر عمر کی لیڈرشپ میں ہوں گے، اور جو جوانی میں انتقال کریں گے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی لیڈرشپ کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے بچوں کو بھی بشارت ملی، یاد رکھیے، اور یہ جامع ترمذی کی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کلام اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے اپنے گفتگو اور کلام میں ہو بہو اپنے والد جیسی تھی۔ پھر فرماتی ہے جب فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو آپ ان کی جانب کھڑے ہوتے، اسے بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ایسا ہی اپنے ابا جان کا استقبال کرتی تھی، مطلب بیٹی جب آپ کے پاس آتی تھی تو والد بیٹی کو استقبال کرتا ہے، سلام کرتا ہے، سر کو چومتا ہے اور اپنے سیدھے الٹے جانب بٹھاتا ہے، اور جب باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے اور والد کو ویلکم کرتی ہے، بوسہ لیتی ہے اور بٹھاتی ہے۔ کہاں ایسا رشتہ آج ملتا ہے؟ ہم تو بیٹیوں کو بچپن سے بوجھ سمجھ کے بوجھ اتارنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں یہ والد ہے بیٹی کے گھر بھی جاتا ہوں، بس تو بہت سے لوگ بولتے بیٹی کے گھر نو، حرام تو نہیں ہے، ہاں داماد نہیں آؤ بولا ایک الگ بات ہے، کیوں نہیں بولے وہ کلچر رہتا، وہ وقار کیا جو بھی فرق خاندانی جلال اثر رسوخ ہے، نہیں بولے نہیں جاتے بیٹیوں کو، سسٹم نہیں، بیٹی گھر کھانا تو زہر کھانا نہیں، بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر جاتے تھے، داماد کے گھر مطلب جاتے تھے، حضرت علی کے گھر جاتے تھے، حضرت علی بھی آپ کے گھر آتے تھے، حضرت فاطمہ آتی تھی، یہ آنا جانا لگا رہتا تھا، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو والد کا کام ہے، بیٹی کے گھر بھی جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو جب یہ آتی تو اللہ کے رسول یہ کرتے، اور جب اللہ کے رسول جاتے مطلب داماد کے گھر جاتے تو وہ بھی سیم ویسے ہی کرتی، استقبال کرتی، سلام کرتی، بلاتی، چومتی، بوسہ لیتی اپنے والد کو اور بٹھاتی۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد، یاد رکھیے،
انتقال کر گئی، اور آپ کے انتقال کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں کہ بروز منگل 3 رمضان کو 11 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی۔ 24 ایئرس میں فاطمہ زہرا نے جو ہے وفات پائی، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے تعلق سے یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں ہم نے دیکھی۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جو بیٹے تھے، کیونکہ میں نے بیٹے اور بیٹیوں کو بانٹ دیا، عمر کے حساب سے، پیدائش کے حساب سے نہیں کیا، لہٰذا بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ملا کر 3 بیٹے ہوئے، 2 خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے اور 1 ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو ایک بیٹا ہوا، یاد رکھیے۔ آپ کے بیٹوں کے نام، پہلے آپ کے جو بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا، عمر کے اعتبار سے بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہا ہوں، قاسم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، قاسم محمد۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن محمد، اور تیسرے بیٹے کا نام یاد رکھیے ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ تو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے، اور ایک بیٹی آپ کی زندگی کے بعد بھی رہی، فاطمہ، جو کہ آپ کی زندگی کے بعد 6 مہینے بعد وہ بھی انتقال کر گئی۔ یاد رکھیں۔ چلیے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پہلے بیٹے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام قاسم تھا، یاد رکھیں، اور ان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے تھے عمر میں، واللہ عالم، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا تھی، یہ تھی، جو بھی تھا یہ بڑے تھے، اور کم و بیش 90 سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح 2 سال جیے تھے، مطلب 90 سے 9 سال پہلے انتقال کر گئے۔ 2 سال کم و بیش عمر انہوں نے پائی تھی، اور بہت کم عمری میں آپ کا بھی تقریباً 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور بیٹوں کے اعتبار سے سب سے بڑے، مطلب سب سے زیادہ جینے والے آپ کی یہی بیٹے تھے 2 سال، اس کے بعد کے دونوں بیٹے آپ کی اس سے کم عمر میں انتقال کر گئے، یہ 2 سال حیات رہے، باقی بیٹے اس سے کم میں انتقال کر گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تفصیلات نہیں ملتی، لیکن یہ ملتا ہے بہت چھوٹے تھے، ان سے چھوٹے ہوں گے غالباً، اور ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 مہینے کے تھے، تو گویا یہ سب سے زیادہ حیات رہے بچوں میں، آپ کی عمر 2 سال ہوئی، اور 2 سال میں آپ انتقال کر گئے۔ تقریباً 11 قبل میں یہ بہرحال پیدا ہوئے، اور طبقات ابن سعد میں ابن سعد کے مطابق ان کی عمر 2 سال تھی، یاد رکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ، پورا تفصیلی واقعہ، ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بہت بیمار پڑ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے گئے، جب دیکھنے گئے تو اس کو اسلام کی دعوت دی اور کہا اسلام قبول کر لو۔ وہ لڑکا اپنے والد کو دیکھتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، والد کو دیکھتا، گویا والد سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے میرے بچے، ابو القاسم کی بات مان لو، اور اس نے پھر بات مان لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور خوش ہو کر یہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے بچا لیا، اور خوش ہو کے نکل گئے۔ اس لڑکے کا فوراً اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے وہ یہودی نے اللہ کے رسول کیا فرمایا، ابو القاسم، تو کوئی اللہ کے رسول کی کنیت جو ہے انہی کے نام سے پڑی تھی، ابو القاسم، قاسم کے والد۔ اور عربوں میں طریقہ ہے وہ جب عزت دیتے ہیں کسی کو، یا تو والد کے نام سے یا تو بیٹے کے نام سے پکار لیتے، تاکہ اس کا نام نہ لے، اس کی رسپیکٹ ہے، محبت ہے، بڑاپن ہے، سمجھ رہے آپ، اس وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ ابو القاسم یا ابن فلاں، والد کے نام سے یا بچوں کے نام سے بہرحال ریسپیکٹفلی پکارتے ہیں۔ تو بخاری کی یہ روایت بخاری کی تھی جس میں اس یہودی نے ابو القاسم کہا، تو انہی کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث کے اندر روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ کوئی شخص میرا نام اور میری کنیت کو ایک ساتھ جمع نہ کرے، مطلب کوئی شخص اپنے آپ کو ابو القاسم محمد نہ کہلائے، منع کیا اللہ کے رسول نے اس سے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو ابو القاسم، مطلب میرا نام اور میری کنیت نہ رکھے، مطلب دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل جانا، کسی کا نام ابو القاسم محمد ہو جائے، نہ ملائے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ بات آپ کے زمانے کے لیے خاص تھی، اب نہیں، آپ کے زمانے، واللہ عالم، بہرحال اس میں جو بات ہے، لیکن ایک حدیث میں آپ نے اس طرح سے بیان کیا۔ اور آپ کی وفات 9 سال پہلے نبوت سے ہوئی، اس زمانے میں نماز جنازہ وغیرہ کوئی سسٹم نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ کا بھی ہم نے دیکھا رضی اللہ عنہا، ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، کیونکہ جب ابتدائی دور تھا اور یہ طریقے وغیرہ نہیں آئے تھے، بس دفنانے کا سسٹم تھا، دفنا دی گئی، تو ان کو بھی دفنا دیا گیا۔ یاد رکھیں تفصیلات کچھ بھی نہیں ملتی ان کی زندگی کی، اور کیا تھا، کیا تفصیلات تھی، یہ بہت ابتدائی دور تھا، آپ نبی نہیں بنے تھے، تو یہ لائف کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، ظاہر سی بات ہے اتنی شہرت نہیں تھی، تو پتہ نہیں، تو اتنا کچھ بس تھوڑا بہت ملتا ہے، یہی آپ کی زندگی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کی طرف چلتے، عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ، اور آپ کی زندگی دیکھتے ہیں۔ آپ بھی بڑے کم عمر میں انتقال کر گئے، گویا ڈیٹیلز تفصیلات بہت زیادہ نہیں ہیں، جتنی ہے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا لقب طاہر اور طیب تھا،
طاہر پاکیزہ، طیب اچھا ہے نا، طاہر اور طیب تھا۔ اس تعلق سے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طاہر اور طیب جو نام تھے، کچھ لوگوں نے ایسا بھی لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 لڑکے تھے، اور وہ قاسم، عبداللہ، طاہر، طیب اور ابراہیم۔ لیکن یاد رکھیے طاہر اور طیب پر سب کا اتفاق ہے کم و بیش کہ یہ ایک ہی لڑکے کے آپ کے 2 لقب تھے، پیارے نام تھے، اچھے اچھے نام جو رکھتے ہیں نا بچوں کے۔ اس سے پتہ چلا بچوں کے ایک سے زیادہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، رکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے لقب تھے یا نام تھے یا لقب تھا، بہرحال طاہر اور طیب۔ اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نام طیب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا، اور جو نام طاہر ہے یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا تھا، ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو طاہر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نام دیا تھا ان کو، اور طیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام دیا تھا، لیکن لقب نام ان کا تھا، یاد رکھیے، عبداللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئے، اور بہت ہی کم عمر میں انتقال کر گئے، اور ان کی زندگی کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، لیکن ایک بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سورہ کوثر جو نازل ہوئی تھی وہ جو ہے عاص بن وائل کے لیے نازل ہوئی تھی۔ عاص بن وائل ایک قریش کا ایک انسان تھا، اور مسجد حرم کے دروازے پر وہ کھڑا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے داخل ہوئے تو قریش کے سردار بھی وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے کس سے باتیں کر رہا ہے وائل؟ انہوں نے جو ہے اس سے کہا، عاص بن وائل سے، وہ عاص جو ہے کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا نعوذ باللہ، اس ابتر سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ اس شخص نے اللہ کے رسول کو ابتر کہا، ٹانٹ مارا، یہ کہہ کر کہ اب یہ بے اولاد ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، مطلب جنریشن۔ اللہ کے رسول جب بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے ابتر کا ٹانٹ مارا، اور جب لوگوں نے سردار کی قریش نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہا ہے تو کہا میں ابتر سے بات کر رہا ہوں۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے جس کی جنریشن، نسلیں لڑکا نہ ہونے سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ تب وہ فرماتے عبداللہ ابن عباس سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، تو اے نبی آپ کی کیا کیجئے؟ نمازیں قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمنی یقیناً ابتر رہیں گا، بے اولاد رہیں گا، بے نام رہیں گا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لڑکا نہیں تھا، مطلب جو دیا اور جس سے نسلیں چلی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر پل لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور بھی کئی جگہ 10 دروس چل رہے ہیں، اور اذانیں کہیں فجر کی ہو رہی تو کہیں ظہر کی ہو رہی ہے، اور یہاں ظہر کی ہوں گی اس کے بعد، تو اذانوں میں نام لیا جا رہا ہے، مجلسوں میں نام لیا جا رہا ہے، درود میں نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا نام تو قیامت تک باقی ہے، یہ ابتر رہا، اس کی اولاد ہونے کے باوجود بھی اس کا نام لینے والا کون نہیں۔ اب کون اس کا نام لے گا؟ میں نے چلیے آج کا نام عاص بن وائل بول کر، تو آپ نے سنا ہوگا، یہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی نسل ختم، دعوت ختم، مشن ختم، تو یہ تو اس کا نام لینے والا ہی کوئی بچا نہیں۔ اللہ کے رسول کو اولاد، لڑکا نہ زندہ رہ کر، بڑا نہ ہو کر، اولاد جنریشن آگے نہ بڑھ کر بھی آپ کے نام لینے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں، بلینز میں لوگ نام لیتے ہیں، اور قیامت تک لیتے رہیں گے، سمجھ رہا؟ اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی تھی، حالانکہ کچھ نے یہ بھی لکھا پہلے ہوئی تھی، لیکن زیادہ بہتر قول لگتا ہے وہ نبوت کے بعد والا ہے، اور بہت ہی کم عمر انہوں نے بہرحال پائی تھی، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی کوئی تفصیلات نہیں، شاید چند ماہ، 2-4 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینہ، بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، ایک دم چھوٹے بچے انتقال کریں، واللہ عالم۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے اور آخری بیٹے، اور پیدائش کے اعتبار سے بھی یہ آخری میں پیدا ہوئے، اور انتقال کے اعتبار سے یاد رکھیے یہ سیکنڈ لاسٹ تھے، ان کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں صرف آپ کے 2 بچے حیات تھے، ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بقدر کچھ تفصیلات ملتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبوت کے آخری دور میں پیدا ہوا، انتقال کیا نا، تو ان کے بارے میں ہم کو ڈیٹیلز کچھ ملتی ہے۔ جو ڈیٹیلز ملتی ہے کوشش کروں گا کہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے کی، چھوٹے سے وقت میں جو ہے کوشش کروں، تاکہ بیٹوں کی تفصیلات آج ہی ختم ہو جاتی ہے، بیٹیوں کی انشاءاللہ پھر آنے والے ہفتوں میں ہم اور تفصیلات رکھیں گے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے بارے میں جو تفصیلات ہم کو ملتی ہے۔ آئیے، یہ آپ کے پیدا ہونے کے اعتبار سے بچوں میں سے آخری تھے، لڑکوں میں سے آخری تھے، اور اولاد میں سے بھی یہ آخری تھے، یاد رکھیں۔ آپ جو پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی تھی۔ مقوقس جو مصر کا گورنر تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحفے دیے تھے،
اور تحفوں کے ساتھ ساتھ ماریہ خبطیہ رضی اللہ عنہ کو بھی تحفے میں دیا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی ملکیت میں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہے، اور اللہ نے آپ کو ان سے لڑکا نوازا، ایک بیٹا نوازا، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماریہ خبطیہ یاد رکھیے، یہ تحفے کی شکل میں مخصوص آپ کو جو ہے دی تھی، اور آپ نے آپ کو قبول کیا تھا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا ماریہ خبطیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کچھ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماریہ خبطیہ بڑی حسین اور جمیل خاتون تھی، اور فرماتی ہے کہ ہمیں بھی ان کے شباب اور حسن و جمال پر رشک آتا تھا۔ امہات المومنین کو ماریہ خبطیہ رضی اللہ عنہا، مطلب یہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ ہے، دیکھنے دکھانے میں بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی، اور ان کے جمال، ان کی خوبصورتی پر ماں عائشہ فرماتی ہم امہات کو رشک آتا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ 1 سال تک وہ ہمارے پڑوس کے مکان میں مقیم رہی، اور اس کے بعد وہ دور چلے گئی۔ اور دور کہاں چلے گئی تھی؟ اللہ کے رسول کو جو باغ ملے تھے، مغیرق وہ جو یہودی تھا جس نے 7 باغ اللہ کے رسول کو ہبہ تحفہ کیے تھے، اس باغ میں اللہ کے رسول نے ان کو بعد کے دور میں 1 سال بعد رکھ دیا تھا، تو کافی دور تھا وہ باغ، مدینہ کے کارنر پہ تھا۔ تو ماں عائشہ فرماتی 1 سال تو ہمارے پڑوس میں رہی، اس کے بعد یہ کافی دور چلے گئے اور وہاں رہنے لگی بہرحال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے ماں عائشہ ایک روایت میں یہ بھی فرماتی ہے کہ ماریہ خبطیہ سے شوقناپے کی وجہ سے ہم کو کبھی کبھار تھوڑی سی جلن ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی جو کہ خدیجہ کے علاوہ اللہ نے کسی امہات سے نہیں دی۔ تو ان 3 چیزوں کی جو فرماتی ہے ہم کو رشک آتا تھا، حسد ہوتی، تھوڑا سا ہوتا ہے نا، سمجھا، برائی سے نہیں، جلن سے نہیں، نقصان دینے کی نیت سے نہیں، لیکن ایک رشک ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ حسد کا ایک ٹائپ رشک ہوتا ہے، وہ آ جاتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو ہم پر یہ فضیلت دے دی تھی کہ یہ خوبصورت تھی، اللہ کے رسول ہم ان کا خیال رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے ان کو اولاد دی جو کہ خدیجہ کے علاوہ کسی بھی عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چلیے اب بیٹے کی پیدائش ابراہیم رضی اللہ عنہ کا کچھ دیکھتے ہیں۔ ماریہ خبطیہ جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے 1 سال تک بہرحال وقت گزارا، اس کے بعد تھوڑا سا آؤٹسکرٹ کے ایریا میں بہرحال آپ چلے گئی۔ آپ جب وہاں چلے گئی وہ حمل ٹھہر گیا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں حمل سے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 60 ایئرس، 60 سال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی اولاد بچی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسے موقع پر خبر آئی، مطلب کہ اولاد ہونے والی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت، سمجھے نا ایک آدمی کتنی خوشی ہوں گی کہ اس کو ایک اولاد ہونے والی ہے، جبکہ ایک ہی اولاد بچی اس کی زندگی میں تمام اولادوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت خوش ہوئے، آپ کی عمر 60 سال کے قریب ہے، آپ بہت خوش ہوئے، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی ساری اولادیں ابھی انتقال کر چکی تھی، تو اور بھی خوشی کی بات تھی کہ ایک اولاد ہونے والی ہے، اور یہ ایک بیوی کے بعد دوسری کسی عورت سے آپ کو پہلی بار کوئی دوسری اولاد ہونے والی تھی، آپ بڑے خوش تھے، اور ایک طرح سے تاریخ دہرائی جانے والی تھی، پھر وہ خوشی آنے والی تھی، انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو اولاد ہونے والی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو، بہرحال ایک خوشی ہوتی ہے اس کو، اور مسرت ہوتی ہے کہ اتنے دن بعد اولاد مجھے ہوں گی فلاں۔ اللہ کے رسول بڑے خوش تھے ان کی پیدائش کی خبر سن کے۔ اس کے بعد حمل کی مدت پوری ہوئی، پریگننسی کمپلیٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے ماریہ خبطیہ رضی اللہ عنہا کو خصوصی اہتمام کیا گیا، ان کی خدمت کے لیے اللہ کے رسول نے ایک کنیز رکھی جن کا نام ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہا آتا ہے۔ یہ معروف تھی، مشہور تھی، اور پریگننسی وغیرہ پیدائش کے چیزوں کو کافی جانتی تھی، مطلب داعیہ جیسی صفت تھی ان کے اندر، تو ان کو چنا گیا، ان کی خدمتیں لی گئی، ماریہ خبطیہ کا خیال رکھا گیا، ان کی خدمتیں لی گئی، یہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، کیونکہ ماریہ خبطیہ اکیلی تھی نا گھر میں، تو ساتھ رہا کرتی تھی، ان کی خدمتیں لی گئی۔ اسی طرح جو ہے ماریہ خبطیہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اولاد پیدا ہوئی، اور وہ ایک لڑکا تھا، وہ ایک لڑکا تھا، یاد رکھیے، جنم دیا، جو شکل اور صورت میں روایت میں آتا ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول خود بیان کریں گے وہ کیسا دکھتا تھا، میں انشاءاللہ وہ روایت بھی آپ کے سامنے آگے رکھوں گا۔ تو بہرحال وہ ہو بہو جو ہے جس کو کہتے ہیں مشابہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دکھتا تھا وہ لڑکا ہوا، اور جو ہے ام رافع نے اپنے خاوند ابو رافع، مطلب یہ جو خاتون تھی یاد رکھیے جن کا نام ام رافع سلمہ ہے، اس نے اپنے
شوہر ابو رافع سے فوراً کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنا کے آؤ کہ ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو رافع جو ہوا کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑتے ہوئے پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اور خوشی کے عالم میں جب انہوں نے مبارکباد کی اور بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ تاریخ طبری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام ان کو تحفتاً دے دیا۔ ابو رافع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوش ہوئے کہ ایک غلام تحفے میں دے دیا، یہ غلام تمہارا ہوگا۔ غلام جب ملکیت ہوتے تھے، یاد رکھیں۔ تو آپ نے اتنے خوش ہوئے اس خبر کو سن کر، اس تاریخ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی تھی اور بیٹے کی خوشخبری ملی، ظاہر سی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ایک غلام جو ہے تحفے میں دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی خوشی کے خبر پر صدقہ کرنا جائز ہے۔ خوشی کی خبر آئی اور آپ نے صدقہ کر دیا۔ غلام آزاد کرنا ایکچولی صدقہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو خوشی کی خبر آئی تو صدقہ کرنا درست ہے۔ خوشی کی خبر پہ مال دولت کو برباد کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سردار کو بیٹا پیدا ہو گیا تو کیا کرو؟ بندوقیں چلاؤ۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں جہاں ان کے لائسنس گنس ہوتی ہے، یا کچھ قبائلی علاقے جہاں لائسنس نہیں بھی ہے، مال برباد کر رہے ہیں آپ۔ خوشی میں صدقہ دو۔ سردار نے شادی کر لی تو یہ تماشے وہ تماشے، پٹاخے بازی فلاں نہیں، صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو، غلاموں کو آزاد کر سکتے ہو کرو، کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے خوشی میں کچھ دیا صدقہ، تو پتہ چلا خوشی میں صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے غلام کہا تحفے میں تمہیں دیا، تاریخ طبری میں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے خوش ہوئے، یاد رکھیے، اور خوش ہونے کے بعد جو ہے جس کو ہم کہیں گے مدینے کے اندر ایک ماحول، ایک سماج بولتے ہیں نا، ایک ماحول بن گیا۔ جس گھر میں خبر گئی وہ گھر والے خوش ہو گئے، اور لڑکی کی خبر سن کے وہ زیادہ خوش تھے، اور اسپیشل ان کی خوشی تھی، اس لیے کہ لڑکا ایک مشن کو لے کر چلتا ہے، اور انبیاؤں کے لیے لڑکے کا ہونا بڑا اہم ہوتا ہے۔ انبیاؤں کی دعائیں بھی آپ دیکھیں گے لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ انبیاؤں کو اپنا مشن آگے چلانا ہوتا ہے، اور نبوت صرف لڑکے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یاد رکھیں، اگر ہوتی ہے لڑکی میں نہیں ہوتی۔ لڑکا افضل ہے، لڑکی مفضول ہے، نہیں، ایسا نہیں، بالکل یہ نہیں۔ لیکن انبیاؤں کے لیے لڑکوں کی اہمیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ان کا مشن کو لے کر آگے چلتی ہے۔ تو وہی نیت سے اللہ سے لڑکے کی دعا کرے تو کوئی برائی نہیں ہے کہ میرا مشن آگے چلے، میرا دعوت کا مشن، میرے فلاں مشن، میرا کتاب و سنت کا مشن۔ لڑکیاں ہوں گی شادی ہو کر چلے جائیں گی نا، لڑکے مشن لے کر چلے، اس اعتبار سے اور خوشی کی بات۔ تو سارا مدینہ خوش تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش تھے اس معاملے میں۔ اور اسی طرح 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا، اور اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، یاد رکھیے۔ اور روایت میں آگے لوں گا، تفصیلات اس میں آئیں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آج مجھے لڑکا پیدا ہوا اور میرے باپ کے نام پر اس لڑکے کا نام رکھا۔ باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھا، اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ بلکہ جبرائیل علیہ السلام جب ابراہیم پیدا ہوئے اس روز آئے اور آپ کو سلام کر کے کہا اے ابو ابراہیم، ڈائریکٹ نام سے پکارا، اے ابراہیم کے والد۔ سمجھ رہا بات کو؟ کیسے پتہ چلا؟ لڑکے کے پیدا ہونے سے یا اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آدمی نام سلیکٹ کر کے رکھ سکتا ہے، اور جیسی پیدا ہو نام دے سکتا ہے، چونکہ یہ پیدا ہوتے آپ نے نام ابراہیم دے دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سیدھے آ کے ابو ابراہیم کہا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے عقیقہ کیا ان کا، ابراہیم نام رکھا، ابراہیم بن محمد، اور آپ کی ولادت 8 ہجری میں ماہ ذوالحجہ میں ہوئی تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ روایتوں میں اختلاف ہے اور بھی، بٹ یہ کامنلی بولا جاتا ہے اس دن ان کا وہ ہوا۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں ان کے بیٹے نے آزادی دلا دی۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آپ نے فرمایا انہیں ان کے بیٹے نے آزادی دلا دی۔ اس سے پتہ چلا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی، یاد رکھیے۔ یہ اس زمانے میں جو ملک یمین تھی، اس کی تفصیلات بہرحال میں کئی لیکچر سے پہلے رکھ چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج اس اولاد کی پیدائش نے ماریہ کو آزادی دلا دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت اپنے آقا کے بچے کو جنم دے، مطلب پیدا کرے، جب وہ آقا فوت ہو جائے تو عورت آزاد ہو جاتی ہے، ہاں اگر وہ آقا اپنی موت سے پہلے آزاد کرنا چاہے تو بھی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تمہاری خبطیہ آزاد ہوگی اس وجہ سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹے کی پیدائش خبر سنتے ہی مدینے میں لوگ خوش ہو گئے، بالخصوص انصار کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ انصار کے لیے پہلا موقع تھا اللہ کے رسول کو اولاد پیدا ہوئی ان کے سامنے۔ مہاجرین نے تو کئی بار دیکھا تھا نا، مکے میں تو آپ کی کئی اولادیں پیدا ہوئی، کئی بار ان کو نبوت کے بعد بھی پیدا ہوا، تو اللہ صحابہ کو خوشی ہوئی ہوں گی، لیکن انصار کے لیے تو پہلا ہی موقع تھا۔ انصار بڑے خوش ہوئے، اور انصار کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھی، بے انتہا، تو انصار بڑے خوش ہوئے۔
اور سب نے خوشیاں منائیں، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی گئی، اور بیٹے کی قدر و قیمت تو سب جانتے ہیں، ایک نبی کے لیے اس کے مشن کے لیے کتنی ہوتی، یاد رکھیے۔ اور بڑی مدت بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اولاد دی، بڑی مدت کے بعد جو ہے، جو کہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں اور فوراً انتقال کر گئے۔ یہ کافی لمبا، مطلب اگر شروعاتی دور لے لے تو مکے کا پورا 13 سال ہے اور مدینے کے 10 سال، مطلب یہ کافی 20-22 سال کی گیپ کے بعد، مطلب 20 سال اپروکسیمیٹلی ایک اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتی ہے، تو کافی عرصے بعد۔ اور مائی خدیجہ کے علاوہ یہ پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور سے، کسی اور خاتون سے اولاد پیدا ہوئی تھی، یاد رکھیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا نام رکھا اور بیٹے کو دودھ پلانے کا انتظام کیا، اور انصار کی خاتون، اس کا نام ام سیف تھا رضی اللہ عنہا، ان کا انتخاب کیا اور ان کو بچہ سونپ دیا تاکہ بچہ وہاں رہے۔ مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے، رات میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ پتہ چلا بچوں کا نام پہلے سے سوچ کے رکھ سکتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، آپ نے نام رکھ دیا ابراہیم۔ 7ویں دن تو رکھنا سنت ہے، تک 7ویں دن تو رکھ دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایڈوانس بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رات میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ ابراہیم رکھا کی مناسبت سے رکھا، اور دودھ پلانے کے لیے ایک انصاری خاتون ام سیف کے حوالے کر دیا۔ عرب میں جو ٹریڈیشن تھا، بچوں کو عورتوں کو دیتے تھے، وہ دائیا عورتیں ان کو دودھ پلاتی تھی، تو ان کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا جو مدینے میں رہتی تھی، ان کو بچہ دے دیا گیا، یاد رکھیے۔ اب ان کی دائیا جو تھی، یاد رکھیے، ام سیف کنیت تھی، یاد رکھیے اس خاتون کی۔ بہت اللہ کے رسول نے اس خاتون کی عزت افزائی کی اور 7 بکریاں اس کو دی اپنے طرف سے، تاکہ وہ عورت بکریوں کے دودھ پی کے فائدہ اٹھائے اور ان کا بچہ اس خاتون کا دودھ پیے، پھلے اور پھولے اور بڑا ہو، یاد رکھیے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سب دیکھا، وہ بڑی خوش ہوئی کہ میرا بچہ ایک اچھی خاتون کے پاس ہے، دودھ پی رہا ہے، اس کا بڑا ہو رہا ہے اور صحت مند ہے، ساری چیزیں بہرحال دیکھنے لگے۔ عقیقہ 7واں دن آیا، ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، اور اسی طرح جو ہے 2 دمبے ذبح کیے، جو کہ ایک لڑکے کی پیدائش پہ عقیقے میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے مساکین وغیرہ کو آپ نے صدقہ دیا اس دن، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے عقیقے میں 2 مینڈے آپ نے ذبح کی روایت میں آتا، سر کے بال نکالے کی روایت میں آتا۔ ابو ہند انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کے سر کے بال نکالے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کی، اور اس کے بعد حکم دیا کہ بالوں کو زمین میں دفن کر دیا جائے، اور اپنے بیٹے کا نام ابراہیم آپ بہرحال رکھ چکے تھے۔ یہ عمل آپ نے 7ویں دن بہرحال کیا۔ اب جو ہے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر چلے۔ اب یہ رہتے دور تھے، لیکن مطلب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ پہ رہتی تھی۔ اسی طرح جو ہے دائیا خاتون ایک دوسرے علاقے میں تھی، شاید بنی مازن اس علاقے کا نام تھا جہاں وہ رہتی تھی، اور اللہ کے رسول ادھر الگ رہتے ہیں، مطلب تینوں الگ الگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے اور دائیا کے پاس سے بچے کو لیتے، اور امہات المومنین جو ادھر ایک ساتھ رہتی تھی وہاں آتے تھے مسجد نبوی کے پاس۔ تو ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گود میں اٹھائے ابراہیم کو اور لے کر جو ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، اور بھی لوگوں کے پاس گئے ہوں گے لیکن روایت میں ان کے بارے میں آتا ہے۔ گود میں لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا عائشہ اس کی شکل اور شباہت تو دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کی صورت دیکھو۔ ہوتا ہے نا جیسا ایک آدمی بچے کو لے کے، اب اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو دوسری بول رہا تھا صورت تو دیکھو، اس کی چہرہ تو دیکھو، اس کا شکل اور شباہت تو دیکھو میرے بیٹے کی، مطلب کتنا اچھا ہے، کس کے جیسا لگتا ہے، مطلب سوال کرے ایک طرح سے۔ تو آپ نے فرمایا میں عائشہ سے کے پاس گئے، فرمایا عائشہ اس کی شکل اور شباہت تو دیکھو۔ انہوں نے سوکناپے کی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، برائی سے نہیں، لیکن سوکناپے کی غیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ماریہ قبطیہ کو ایمان بھی دے دیا، نبی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اولاد بھی دے دی، لڑکا عطا فرمایا جو کہ ہم میں سے کسی کو نہیں ہو، تو ایک غیرت ہوتی ہے، اس میں حسد جلن نہیں ہوتی، لیکن ایک غیرت ہوتی ہے، اور وہ غیرت حسد کی قسم ہے، لیکن اس میں انسان نقصان نہیں پہنچاتا کسی، سمجھ رہا آپ؟ تمہاری عائشہ نے کہا نہیں میں نہیں دیکھتی ہوں، مجھے نہیں دیکھنا۔ پتہ چلا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو کہا غیرت سے کہا میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو کچھ نہیں دیکھوں گی۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا ابو بکر کی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور آپ نے کہا آپ نے محسوس کیا کہ یہ محض سوکناپے کی وجہ سے یہ غیرت ہے، نہ کہ کوئی برائی کی وجہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا خود بعد میں اظہار کیا اور اعتراف کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ سے بیٹا عطا کیا، جبکہ اور دیگر امہات المومنین کو اس نعمت سے محروم رکھا، اور پھر فرمایا ماریہ قبطیہ پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی،
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بن کے رہی، اعزاز حاصل کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخر تک رہی، اور ساتھ میں اللہ نے اس کو لڑکا دیا، اولاد دی۔ یہ اس کی خصوصیت تھی جس سے ان کو تھوڑی غیرت آ گئی۔ سمجھ رہا بات؟ اس میں یہ ایک حسد کی قسم غیرت، جس میں انسان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا۔ بہرحال تو یہ دیکھنے دکھانے میں تھے، تمام چیزیں بہرحال اس کے اندر آ گئی۔ اسی طرح ابراہیم رضی اللہ عنہ بڑے ہوئے اور 18 مہینے کے ہو گئے، 1.5 سال کے کم و بیش، اب یہ ساری چیزیں ایگزیکٹ نہیں ہیں، اندازے ہیں، تو 18 مہینے کے قریب ہو گیا، 1 سال 6 مہینہ، 1.5 سال جس کو بولتے ہیں عام زبان میں۔ لیکن ہوا یہ کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو، جو کہ بہت خیال رکھتی اپنے بیٹے کا، دھیان رکھتی، جایا آیا کرتی، بار بار بچے کو دیکھا کرتی کہ دائیا وغیرہ سنبھال رہی نہیں سنبھال رہی، وہ بیٹا بیمار ہونے لگا، وہ بڑی پریشان ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ بھی بڑے پریشان ہوئے، دوا کی گئی، بچے کی جسم کمزور ہونے لگا، ابراہیم رضی اللہ عنہ دبلے پتلے، مطلب ایک صحت مند بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا فرق پڑتا ہے، دبلے ہونے لگے اور صحت ڈاؤن ہونے لگی، اور دوائیں دی جاتی، لیکن جتنی دوا دی گئی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی، مطلب اب کنٹرول میں نہیں تھی بیماری، دوائیں دی جاتی تھی لیکن دوائیں فائدہ نہیں دیتی تھی، بچہ بیمار سے اور بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا، دوائیں دی جا رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ ایک دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹے ہیں، 2 ہی اولادیں آپ کی حیات ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ ماریہ قبطیہ کا تو یہ اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی اولاد ہے نہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو، وہ بھی بڑی پریشان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، لیکن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بیماری شدت پہ شدت پکڑتی جا رہی ہے، بیمار اور بڑھتے جا رہی ہے، دوائیں کھلائی جا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس خاتون کا جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، جو دائیا تھی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی، اس خاتون کے جو شوہر تھے، ان کا نام برا بن عوص رضی اللہ عنہ تھا، وہ بڑے پریشان ہوئے، اور ایک دن جو ہے جب انہوں نے بچے کی حالت دیکھی، بچہ بہت سیویئر بیمار تھا اور چہرے پر ایسے آثار نظر آ رہے تھے جو آثار اس چیز کی دلالت کرتے تھے کہ شاید بچے کا انتقال ہو جائے گا، نزا کی کیفیت تھی، آخر وقت کی کیفیت تھی، تو ان کو اندازہ ہو گیا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہے، ماریہ قبطیہ پریشان ہوں گی، سب لوگ پریشان ہوں گے ظاہر سی بات، اور وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ داعیہ نے کہا کہ تم فوراً جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی والدہ کو اور لوگوں کو بتا دو جا کر کہ ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ بچہ ہمارے پاس ہے، اور بچہ دائیوں کے پاس ہوتا تھا۔ یہ فوراً دوڑے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سب سے پہلے ان کو جا کے بات رکھنا تاکہ والد کو بتائیں، وہ پہنچے، لیکن روایت میں آتا بہت غمگین تھے، بتانا ان کے لیے مشکل تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، روایت میں آتا تو ہچکیاں لے رہے تھے، مطلب اتنا رو رہے تھے، راستے میں شاید بھاگ بھی رہے تھے، تھک گئے تھے، رو بھی رہے تھے کہ ہچکیاں لے رہے تھے کہ اب بولتے نا کیسے بولوں میں یہ خبر، کیسے سناؤں، کیا واقعہ ہے، کیا حالات ہے، بچہ اتنا بیمار ہے۔ تو روایت میں آتا یہ پہچان گئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اور شاید بچہ نہیں بچے گا، اور یہ خبر دینے کے لیے وہاں سے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، یہ بالکل دلی کیفیت یہ تھی کہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے، دل میں شاید ارادے بھی کر رہے تھے کہ اللہ میرا بیٹا انتقال کر جائے زیادہ بہتر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کچھ نہ ہو۔ بہرحال اظہار تو نہیں کیا اس چیز کا، لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان کہ ایسا نہ ہو، کاش ایسا ہو جائے۔ بہرحال آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی موجود تھے۔ وہاں آئے، آ کر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر لایا ہوں، بہت نڈھال تھے، اور خبر دینے کے ساتھ ہی رونے لگے اور خوب ہچکیانے لگے۔ کون؟ یہ جو خبر پہنچانے آئے تھے، یہ جو اس داعیہ کے شوہر تھے، اور ہچکیاں لینے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی کیفیت دیکھ کے سمجھ گئے کہ بچے کی طبیعت شاید زیادہ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح سے ہوتا نا غم اور صدمہ آپ کو طاری ہو گیا، اور آپ پہ اتنا غم اور صدمہ طاری ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اٹھ بھی نہیں پائے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اٹھانا پڑا۔ ہوتا نا ایک آدمی ہے جس کا ایک بیٹا ہے، اب اکلوتا بیٹا ہے، اور عمر بھی، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جنازے جتنے چھوٹے ہوتے اتنے وزنی ہوتے والدین کے لیے، مطلب چھوٹے بچوں کا انتقال ہوا تو والدین کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا انسان ہے، بیمار زندگی گزارا، پھر بیمار ہوا، پھر چلا گیا، اتنا غم نہیں ہوتا ہے، لیکن 10 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا، 3 سال کا تھا، تو شدت غم کی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پائے، روایت میں آتا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد لے کر چلے۔ برا بن عوف جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کو ہچکیانے لگے، اور ساتھ میں وہ کانپنے بھی لگے ہچکیاں لیتے لیتے۔ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچنے تک جو ہے
اس داعیہ کے گھر پہنچنے تک نزا کی حالت میں پہنچ گئے. نزا کی حالت وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، جسم کے نچلے حصے سے روح نکلنا چالو ہو جاتی ہے اور اس کا اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے. روح پنڈلیوں پیروں سے نکلتی ہے، پنڈلیوں سے، پیروں سے ہوتے ہوئے، کمر سے ہوتے ہوئے، پورا ایسا ہوتے ہوئے پھر منہ کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے اور آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. پھر روایت میں آتا ہے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو بہرحال وہ سمجھ چکے تھے، مطلب باڈی ڈھیلی ہو چکی تھی، اندازہ تھا کہ اب بچے کا انتقال ہو جائے. وہ عورت داعیہ پریشان تھی. والدہ کو بھی خبر دی گئی. والد کو پہلے خبر ان کے شوہر دینے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے خبر پہنچائی کہ آپ کے بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ بڑے بیمار ہو چکے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہوئی، یاد رکھیں، اور پریشان ہو کہ سیف وہ جو داعیہ تھی اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑی. جیسی ان کو خبر پہنچی، چونکہ ابھی تو اپنے شوہر کے گھر تھی نا، فوراً خبر پہنچی، دوڑ پڑی. اس لیے کہ ایک تو ان کے بھائی ہیں، ظاہر سی بات. دیکھیے، باپ اگر ایک ہو تو بچے سوتیلے نہیں ہوتے، یاد رکھیں. مائیں الگ ہوتی ہیں. اگر باپ ایک ہے تو اس کی جینولوجی، اس کی نسل ایک ہوتی ہے، اس کا نسب ایک ہوتا ہے. ہمارے پاس کو سوتیلا بول کے پتہ نہیں کتنا وہ رہتا ہے. سوتیلا کس معنی میں آپ بول رہے ہیں؟ باپ تو ایک ہی ہے نا، مائیں الگ ہونے سے تھوڑی فرق پڑتا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس سوتیلی ماؤں نے رویہ ایسا کیا جس سے مائیں بدنام ہوگی. لیکن میں کہوں گا سوتیلی ماں بنو، عائشہ جیسی بنو. عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تو سوتیلی ماں تھی فاطمہ کے لیے. ان کو برا رویہ، برا سلوک دیکھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کتنی 9 امہات المومنین ہیں، سب سوتیلی مائیں ہیں مائی فاطمہ کے لیے اور دیگر بچوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی برا سلوک؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے بچے تھے جو دوسری بیویوں سے اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. مائی خدیجہ کے 3 سے 4 بچوں کی روایت میں الفاظ آتے جو پہلے شوہروں سے آئے تھے. اسی طرح جو سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول کے 3 بچے آئے تھے وہاں سے پہلے. سلمہ خود، جن کے نام سے سلمہ اور ابو سلمہ کہلائے تھے، وہ کتنے بچوں کو آپ نے پالا. جس کو ربائب کہتے ہیں. ربائب وہ بچے ہوتے ہیں جو بیویوں سے آتے ہیں اور انسان ان کو پالتا رکھتا ہے اپنے پاس. اللہ کے رسول تو ربائب سے اچھا سلوک کیا جو ان کی نسل سے نہیں تھے. ہم تو یہاں سوتیلا بول کے اس کو ختم کر رہے تھے، حالانکہ وہ تو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتا ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پریشان ہو گئے چونکہ یہ ان کے بھائی ہیں اور یہ اکلوتے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی عمر 60 ایئر سے اور کسی سے آپ کو اولاد بھی تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بڑی پریشان ہوئی، روایت میں آتا ہے. اور اپنے والد کے تعلق سے سوچنے لگی کہ ابا بڑے میرے پریشان ہوں گے. اور جو محلہ تھا بنی مازن نام تھا، اس محلے میں جا یہ سیف داعیہ رہتی تھی. بنی مازن، ماریہ قبطیہ جو بچے کی والدہ تھی دوسرے علاقے میں، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تھی. یہاں سے نکلی مائی فاطمہ بھی، وہاں سے دوڑ کر بنی مازن کے محلے کے اندر پہنچنے کی کوشش کی. فوراً وہاں پہنچی. فاطمہ رضی اللہ عنہ راستے میں چلنے لگی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس وقت ملے. انس بن مالک سے کہا کہ انس جلدی سے صحابہ کو بات پہنچا دو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ ہونا چاہیے. ایک غم کا معاملہ ہے، کوئی بیمار بھی ہو تو انسان غم کرتا. لیکن خبر تھی کہ نزا کی حالت میں، تو کنڈیشن کریٹیکل، سیریس. کریٹیکل بولیں گے آپ، سیریس کیا مطلب؟ یہ اس کے بعد انسان مر جاتا ہے. تو فوراً کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ خادم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح سے فوراً بھاگے. صحابہ کو کیفیت بیان کرنے لگے. وہ فوراً بھاگے ابوبکر صدیق کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس اور دیگر جو صحابہ ان کو ملے. روایت میں آتا ہے وہ سب سے پہلے جب بھاگے تو ان کو اسامہ بن زید ملے. کہا کہ اسامہ ایسی حالت ہے. اسامہ بھی اس گھر کی طرف فوراً بنی مازن محلے کی طرف دوڑے. ابوبکر صدیق سے ملے. کہا ابوبکر ایسی کیفیت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نکلے محلے کی طرف. عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی. کہا عمر ایسی کیفیت ہے. عمر بھی نکلے. اس کے بعد آتا ہے فضل بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی. وہ ملے راستے میں. ان کو کہا کہ فضل اس طرح سے اللہ کے رسول چچیرے بھائی. وہ بھی نکل کے بہرحال چلے اور سارے لوگ مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک وہ لوگ بھی سب کہاں پہنچ گئے؟ بنی مازن کے محلے میں سیف رضی اللہ عنہ کے گھر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور سیف جو ایک لوہار کی بیوی تھی، ان کے شوہر ابو سیف لوہار. بہرحال وہ اس گھر کچھ روایت میں آتا لوہار کے گھر پہنچے، تو یہ وہی ہے. تو فوراً ان کے پاس پہنچے اور اس گھر میں تمام لوگ بہرحال جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی جن کا نام سیرین تھا، یہ ماریہ قبطیہ کی سگی بہن تھی. حسان بن ثابت کی جو بیوی تھی رضی اللہ عنہ جو کہ شاعر رسول ہے، آپ سب جانتے ہیں نا، حسان بن ثابت شاعر رسول ہے. ان کی بیوی ان کی بہن تھی سگی. مطلب خالہ کو پتہ چلا بھانجے کی کیفیت تو خالہ بھی بھاگی، ادھر سے بہن بھی بھاگ کر آ رہی، ادھر سے لوگ رشتہ دار دوست احباب جس تک خبر پہنچی سب لوگ بہرحال دوڑے جو ہے یہاں پہنچے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو بھی خبر دی گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے داعیہ کے گھر. سارے صحابہ پہنچ گئے داعیہ کے گھر، یاد رکھیے دودھ پلانے والی کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پہنچے آپ نے ابراہیم کو اپنے گود میں اٹھایا اور اس کو روایت میں آتا ہے کہ چہرے پر چوما اور اس کے سینے پر چوما اور اس کے چہرے پر صحابہ کہتے ہیں موت کے آثار کلیئر تھے، مطلب بچہ بچنے والا نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ
بہرحال طے تھی، موت کے آثار ان کے اس پر تھے. انہوں نے اس کو سینے سے چوما اور اس کے سینے پہ چومنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا اپنے سینے سے چپکا لیا. بچے بھی ماں باپ کریں گے چومیں گے اور اس کو اپنے سینے سے بہرحال لگا لیا. اسی طرح جو ہے دودھ پلانے والی ابراہیم کو اپنے پھر اس نے گود میں لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور وہاں موجود صحابہ کے ہمراہ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور نکل کر ماریہ قبطیہ جہاں کے گھر گئے. مطلب اللہ کے رسول وہ یہاں پہنچے، بچے کو پھر لیا، اس دائیا نے اپنے گود میں بچے کو لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب مل کے اس دائیا کے ساتھ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے. سارے لوگ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ابراہیم کو اپنے گود میں لے لیا. یاد رکھیے. اور اس کے بعد جو ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے جب بچے کی کیفیت دیکھی، ابراہیم جن کا لقب ہے بہرحال، انہوں نے دیکھی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے جب دیکھا تو اپنے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو چومنے لگی. اور ماں کرتی نا ہاتھ پیر ہلا رہی، دیکھ رہی ہے بچے کا کیا حال ہے، آواز نہیں دیتا، بات نہیں کرتا، آنکھ ڈھل رہی ہے اور سانسیں اکھڑی ہوتی ہے نا، آدمی پوری سانس نہیں لے پاتا، سانسیں اکھڑی ہے تو بچے کو ہلانے لگی اور بہرحال گود میں لینے لگی، اس کو چومنے لگی اور تمام چیزیں. لیکن بہرحال موت کے آثار وہ تھے. اور ابراہیم رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے سانس اکھڑ رہی تھی، نزا کے عالم طاری تھا اور ماں اپنے لاڈلے کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی اور بس غم کے علاوہ تو ان کے بہرحال کچھ وہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے غم کو برداشت کر رہی تھی. وہ وہاں بہرحال صبر کر رہی تھی. روایت کے اندر آتا ہے کوئی جزا فضا کسی نے نہیں کی، کوئی رونے دھونے کا ماحول کسی نے نہیں بنایا، لیکن جو فطری چیزیں آنکھوں سے آنسو جانا، رونے دھونے سے مراد وہ جو لوگ الاپتے ہیں، مرثیہ کرتے ہیں، سینہ ٹھوکتے ہیں، چیزوں کو توڑتے ہیں، وہ نہیں کیا. لیکن آنسو کا جانا یہ فطرتاً کوئی غلط چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جا رہے تھے، روایت میں آتا ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو جا رہے تھے، سیف جو آپ کی دائیا تھے ان کے آنسو جا رہے تھے، صحابہ جو موجود تھے ان کے آنسو جا رہے تھے. جس سے خبر سنی ان کے آنسو جانے لگے، چونکہ بچہ نزا کی حالت میں تھا، سب کو اندازہ ہو چکا تھا بچہ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا اللہ کے رسول کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ بھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اس لیے کہ یہ رحمت ہے، یہ آنسو رحم ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پتہ چلا کسی کے انتقال پر یا کسی غم پر رونا آنسو بہانا غلط نہیں ہے، کسی غم پر آنسوؤں کے ساتھ ہچکی کا نکل جانا بھی غلط نہیں ہے. وہ ابو سیف جو اس دائیا کے شوہر ہیں وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے. ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ہچکیوں سے روئے، مطلب رونے کی وجہ سے ہچکیاں آئیں. لیکن چیزوں کو توڑنا، دامن کو پھاڑنا، چہروں پر مارنا، چیڑیوں کو توڑنا، بالوں کو نوچنا، چہرے پہ کوئی چیز ملنا، مٹی کا سر پہ ڈالنا، آنکھ پہ زخم کرنا، نوچنا، یہ جائز نہیں. لیکن آنسو کا جانا اور رونے میں ہچکی تک بھی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں آتا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ابوبکر اور عمر ایسے رو رہے تھے. عائشہ فرماتی میں دوسرے کمرے میں تھی، ان کی ہچکیوں سے پہچان رہی تھی کہ رو رہے ہیں. تو بہرحال تو سب رو رہے ہیں، سب کا رونے والی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہیں، ماریہ قبطیہ بہرحال خود کھڑی ہے. اور اسی اثنا میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر آ گئے، آسمان کے قریب آئے. روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ابراہیم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اور اسی اثنا اسی حالت میں تمام لوگوں کی موجودگی میں ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. ابراہیم رضی اللہ عنہ کا اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بہرحال انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جزا فضا کے الفاظ ادا نہیں کیے، بلکہ کیا الفاظ ادا کیے؟ دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، میں الفاظ آپ کو دہراتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کیے اور یوں کہا، الفاظ دیکھیں کہ یہ اگرچہ آنکھیں روتی ہے، دل پریشان ہے، مگر آج ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ابراہیم کی جدائی میں غم زدہ ہیں. یہ الفاظ آپ نے ادا کیے، بخاری کی روایت. کیا فرمایا؟ اگرچہ آنکھ روتی ہے، دل پریشان ہے، مطلب رونا بھی جائز ہے، پریشان ہونا بھی جائز ہے، پریشان ہے، مگر آج ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ ہم ابراہیم کی جدائی میں غم زدہ ہے. یہ الفاظ آپ نے ادا کیے، روایت کے اندر آتا ہے. اور ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ کا انتقال ہوا. بنو مازن نجار کے محلے میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلاتے تھے، وہاں کئی صحابہ بہرحال اور بھی موجود تھے، اور انہی کے گھر ان کو لے جایا گیا. ماریہ قبطیہ کا گھر چونکہ باہر تھا، واپس سیف کے گھر لایا گیا. اور اسی طرح جو بردہ تھا، یاد ان کا نام خالہ تھا، انہوں نے ان کو غسل دیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک داعیہ ہے
وہ ساتھ رہتی ہے تو اس کو محبت ہو جاتی ہے نا بچوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماں کی کیفیت تو بہرحال اب میں بیان نہیں کر رہا ہوں ان کی کیا کیفیت ہوئی، دوسروں کی کیا فاطمہ کی کیا کیفیت ہوئی، صحابہ کی کیا ہوئی، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. بہرحال لیکن یہ خاتون نے جو ہے ان کو غسل دیا. پتہ چلا کہ ایک چھوٹے بچے کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے اور عورت بھی غسل دے سکتی ہے. انہوں نے جو کہ بالغ نہ ہو تو انہوں نے غسل دیا اس چھوٹے بچے کو، غسل دیا. ان کے گھر سے ایک چھوٹی سی چارپائی تھی، چھوٹی سی چارپائی. میں نے کہا تھا نا صحابہ کے دور میں انتقال ہوتا گھر کی چارپائیاں جس پہ لوگ سوتے وہی کر لی جاتی. تو ان کے گھر ایک چھوٹی چارپائی تھی، شاید یہ دائیا تھی اور کافی بچے ان کے بعد آتے تھے تو انہوں نے شاید چھوٹی چارپائیاں بنا لی تھی بچوں کے لیے. تو شاید بتاتے ہیں چھوٹی ہائٹ بھی کم رہتی، سائز بھی چھوٹا رہتا. ایک چھوٹی چارپائی تھی ڈالی گئی. ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جنازہ اسی چارپائی مطلب جنازہ مطلب جسم رکھ کر اسی جنازہ اٹھایا گیا. جنت البقیع کی طرف جو ہے اس کو جو ہے روانہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے بیچ میں چل رہے تھے. مطلب 3 لوگ تھے، اللہ کے رسول بیچ میں تھے، ابوبکر اور عمر دونوں سائڈ میں تھے. اس لیے اللہ کے رسول غم زدہ تھے، پریشان تھے. غم زدہ آدمی کو اسکارٹ کر کے لے کے چلنا، گھر کے لے کے چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ دونوں مطلب 2 صحابہ بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہرحال درمیان چل رہے تھے. جنازے میں شریک تمام لوگ بہرحال روایت میں آتا آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، جو کہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اترے، روایتوں میں آتا ہے، اور جسم کو اپنے ہاتھ سے اندر رکھا. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی. کہ خبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے لٹایا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے مٹی ڈالی. آپ کی خبر میں آپ کے علاوہ جو ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں اترے اور آپ نے جنازے کو رکھا اور اس کے بعد جو ہے مٹی ڈالی. اور اس کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا. تو پتہ چلا میت کو تدفین کے بعد خبر پہ پانی ڈال سکتے اگر ڈالنا ہے تو. آپ نے تدفین خود کیا، مٹی ڈالی اور خبر پر پانی بہرحال ڈالا اور چھڑکاؤ کیا پانی کا. ٹھیک ہے. اور ابراہیم رضی اللہ عنہ اس طرح سے جو ہے آپ کی تدفین ہوئی. آپ کی والدہ بڑی پریشان تھی، بچہ دودھ پیتا تھا، چھوٹا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا اور تسلی دی، روایت کے الفاظ یہ فرمایا ہماری خفتیہ رجنہا کو جنت میں دودھ پلانے والی اس کی مدت رضاعت کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں کچھ ایسی دائیاں رکھی ہے جو اس کو دودھ پلائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے 2 دائیاں اللہ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں رکھی ہے جو ان کی دودھ پینے کی مدت تک ان کو دودھ پلائیں گی، جو کہ بچے کی رضاعت کی مدت ہوتی ہے 2 سال. تو 2 سال پورے کریں گی. ماریہ خفتیہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو تسلی آئی. ایک ہوتا ہے نا تسلی ملتی ہے کہ بچہ جنت میں ہے اور جنت میں جو ہے دودھ پلانے والی دائیاں ان کے لیے رہیں گی. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح سے میرا بیٹا ابراہیم دودھ پینے کی صورت میں فوت ہوا. جنت میں 2 دودھ پلانے والی آیا ہیں، اس کو دودھ پینے کی مدت پورا کریں گی. یاد رکھیے 2 عورتیں ان کی دودھ پینے کی مدت دائیاں جنت میں پورا کریں گی. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور سورج گرہن ہو جاتا ہے. یہی بیٹے کے انتقال پہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سورج گرہن ہوتا ہے. اور سورج گرہن کا واقعہ ہوتے ہی لوگوں میں ایک چرچا ہو جاتی، بات ہو جاتی ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، بڑی شخصیت تھی لہٰذا سورج گرہن ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوراً یہ بات سنی، یہ بدعقیدگی والی بات تھی، یہ توہم تھا کہ کسی کے آنے اور جانے اور پیدائش اور مرنے سے زمین آسمان روتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے جیسے آج ہم مسلمان مانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی حق تھے، سچ بات کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے. یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے سنت اور فقیر اور بابا اور پیر اور مرشد اور مرید، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اور سچے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوکیجن کا، اس ایونٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ریالٹی بتائی، سائنٹیفک فیکٹس بتائے. آپ نے کہا نہیں میں نبی ہوں یا میرا بیٹا ابراہیم اس کی فضیلت ہے بول کے یہ نہیں ہوا، اور آپ نے فوراً خطبہ دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ چلا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابراہیم کی وفات سے سورج گرہن ہوا ہے، مطلب آسمان بھی جو ہے غمزدہ ہے، تو آپ نے فوراً خطبہ دیا. خطبے کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی پیدائش یا موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. فرمایا البتہ جب کبھی سورج اور چاند گرہن لگے تو تم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جو ہے ذکر کیا کرو. جھوٹے لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، یہ سچے نبی کی علامت ہے جو اس نے سچ بات بتائی. اور سورج اور چاند کسی کی مرنے، ہم پاس ہوتا ہے نا کسی کا انتقال ہوگا، بارش ہوئی تو آسمان رو رہا. سورج چاند زمین آسمان کسی کی زندگی اور موت سے نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بارش کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھیے یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. کہ کسی کی موت سے، کسی کی زندگی سے رونا وغیرہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے
تو بہرحال اس توہم کو آپ نے دور کیا، چونکہ یہ عقیدے کی خرابی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی خرابی برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنی امت میں، فوراً آپ نے اصلاح کر دی اور فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سورج گرہن نہیں لگتا، لیکن یہ ہے۔ اب آئیے ابراہیم رضی اللہ عنہ اگر زندہ رہتے تو کیا کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو میں کیا کرتا، سنیے، پہلا آپ نے فرمایا کہ روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، جب تم مصر میں داخل ہو تو قبطی خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خیر خواہی سے پیش آنا، کیونکہ وہ شفقت اور ہمدردی کے مستحق ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج کی کثرت ہے، تعداد ازواج میں جو زیادتی آپ نے کی، ان کے کئی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ خاندانوں کو آپ جوڑ لیتے تھے، شرعی احکام بتانا مقصد ہوتا، لوگ اسلام سے قریبا مقصد ہوتا۔ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ ماریا قبطیہ ہے، قبطیہ سمجھتے ہیں آپ؟ قبطیہ کاپٹک، مصری جو لوگ ہوتے تھے ان کو قبطی بولتے تھے، کاپٹک بولتے ہیں انگلش، قبطیہ ہے، لہذا جب تم مصر میں داخل ہونا، پیشن گوئی کی جا رہی کہ مسلمان مصر میں جائیں گے، حکومت ہوں گی ان کی، جب تم مصر میں داخل ہونا تو قبطی خاندان کا حسن سلوک کرنا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور انہوں نے قبطی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیز کے خاندان والے ہیں، پوری نسل اور پوری جنریشن کو ریسپیکٹفلی دیکھا، اور اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم کے رشتہ دار ہیں۔ اور عربوں میں یہ بات بہت زیادہ تھی، کسی کی خاندانی سسرالی یا رشتہ داروں کو ددیالی ننیالی بہت رسپیکٹ، تو نبی کا رشتہ ہے اس مصر کے قبطی لوگوں سے، یہ ماریا قبطی اور ان کا بیٹا، لہذا حسن سلوک کیا تھا۔ آپ نے فرما دیا تھا جب تم مصر میں داخل ہونا، قبطی خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خیر خواہی سے پیش آنا، کیونکہ وہ شفقت اور ہمدردی کے مستحق ہے۔ کہیں صحابہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے جب مصر گئے تو یہ ماریا قبطیہ کے گاؤں گئے اور وہاں جا کے حسن سلوک کیا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے صحابہ نے ہمیشہ قبطی لوگوں سے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، جو روایت جو ہے بخاری کی ہے۔ اسماعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، مطلب بہت چھوٹے تھے، میں نہیں دیکھ پایا، جو بولنا بہت چھوٹے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی کی آمد ہوتی تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے کیوں نہیں زندہ رکھے؟ ریزن مل گیا، اگر ابراہیم ہوتے تو، اور فرمایا اور اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی بنتا، چونکہ کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا اللہ نے ان کو موت دی۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ انبیاء کی خاتم ہیں، لاسٹ آف دی پروفٹ ہے، تو مرد کے والد نہیں ہے۔ تو اللہ کی قرآن کی آیت بھی تھی کہ لڑکے آپ کو نہیں رہیں گے، مردوں کے آپ والد نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا بے شک اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والیاں موجود ہے، کیونکہ وہ رضاعت کی حالت میں مرے تھے، اور اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی بنتا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا یہ زندہ نہیں رہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو لہٰذا اگر زندہ ہوتے تو یہ سب ہوتا۔ تو یہ فضیلت تھی اس بچے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو پیدا ہوا کہ یہ نبی ہوتا اگر زندہ رہتا، اور اس کے علاوہ یہ نبی کے جس کو کہیں گے مائی خدیجہ کے علاوہ اولادوں میں سے یہی ایک اولاد تھی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے اور آخری بیٹے تھے جن کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا، اور ان کے تعلق سے پوری تفصیلات میں نے ماشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی۔ کبھی انشاءاللہ جس موقع ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کی زندگی، چونکہ بیٹوں کی زندگی اتنی ہی تفصیلات تھی، تینوں رکھ چکا ہوں، بیٹیوں کی زندگی بھی رکھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلات، اور انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربائب، وہ بچے جو آپ نے پالے اور آپ کا ان سے کیا سلوک تھا، اور ان کی شادیاں وغیرہ آپ نے کیسی کی وہ بھی دیکھیں گے، اور ان کا سلوک ہوتا ہے نا، آپ نے شادی کی عورت سے، بچے لے کر آئے کسی اور شوہر کے، کیسا سلوک کرنا ہے اللہ کے رسول، یہ بھی بچے ہوتے ہیں یاد رکھیے آپ کے، لیکن یہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے، اور آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی بالغ ہونے کے بعد، وراثت میں حصے دار نہیں بنتے، وراثت تو ان کے والد سے ملیں گے یا والدہ سے مل سکتی ہے لیکن آپ سے نہیں، مطلب سیکنڈ فادر سے،
لیکن اگر انسان نے دخول کر لیا، ہم بستری کر لی کسی عورت سے، تو اس کے بچے ان کے بچے سے، اب وہ لڑکیوں کی شادی کبھی اس آدمی سے نہیں ہو سکتی زیادہ، ٹھیک ہے، اور بچے جیسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا سلوک کیا، کیونکہ میں نے دیکھا ربائب ایسے بچوں کے ساتھ لوگ بہت بدترین سلوک کرتے ہیں. کئی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کی مائی خدیجہ کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جو ان کے پہلے شوہروں سے تھے، اور ساتھ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ان کے بھی بچے سے اچھا سلوک کیا. ہم اپنی بات کو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو دیکھیں گے. ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے. آخر میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحابہ صحابیات کی، خاص طور سے اہل بیت کی سیرت کو جاننے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اپنے بچوں کی ان کے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے دلوں میں جو ہے اہل بیت اور صحابہ اور صحابیات اور دیگر سلف صالحین جو قرآن و سنت پر جو گزرے ان کی محبت بہرحال پیدا کر، اور اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو جب تک زندہ رکھیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اگر اس سے آپ کو نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم. فیض بھائی، یہ 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی قیامت کے روز، تو یہ معصوم بچوں کا کیا معاملہ ہوگا جو پہلے دن سے مرتے، یا پھر 10 سال معصومیت جب تک ہے 12-13 سال کے، ان کی عمر کیا ہوگی؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو جنت میں عمریں ہوں گی 30 سے 33 کے بیچ میں ہوں گی. انسان زندگی میں اس کی شکل صورت بدلتی ہے. سب سے کھڑی ناک والے کو بھی دیکھیے، اس کی اگر عمر اچھی پاتا ہے تو ناک اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہے. زندگی کے ساتھ جسم، حالات سب بدل جاتے ہیں. یاد رکھیں. کان دیکھیے آپ ابھی کتنے فریش رہتے ہیں انسان کے 30-40 ایئرس تک. اس کے بعد دیکھیے اب کان سوجنا اور پھولنا چالو ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہی ٹائپ سے. باڈی جس کو کہیں گے نا ختم ہونے بوسیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. سمجھا؟ تو بہرحال جو خوبصورت تھا جلد لٹک جاتی ہے آخر عمر میں، اور بچپن میں بھی تھوڑی ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن ایک جوانی کی عمر میں ٹائٹ ہوتی ہے. ایج کے اعتبار سے 30-33 ہوں گا. تو بھائی کا سوال تھا کہ جو لوگ بچے کم عمر میں مر جاتے تھے، 2 سال 1 سال پیدا ہوتی مر گیا وغیرہ وغیرہ، ان کا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے تعلق سے میں کہوں گا واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چونکہ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. کچھ روایتیں جس میں غیر مسلموں کے بچوں کے تعلق سے الفاظ ہے کہ وہ چھوٹے رہیں گے اور جنتیوں کے ساتھ رہیں گے، اور وہ چھوٹے ہی رہیں گے. لیکن باقی مومنوں کے تعلق سے میں چونکہ نہیں جانتا تفصیلات، لہٰذا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کہ اس کے تعلق سے کیا ہوں گا. لیکن کچھ اقوال ہے وہ رکھ سکتا ہوں. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ بھی 33 سے 33 کی عمر میں پہنچ جائیں گے، اور جیسے وہ ہونے والے تھے ویسے رہیں گے. سمجھا؟ کیونکہ وہ ہوئے نہیں، مطلب ان کی عمریں ایسی ہوئی نہیں کہ وہ بڑے ہوئے، چھوٹے ہی مر گئے ہوں گے، یا پھر وہ جیسے تھے اللہ ان کے ساتھ جو بہتر کرنا چاہیں گا بہرحال وہ کریں گے. واللہ عالم. اس تعلق سے ہمیں تفصیلات نہیں ملتی. 4 مہینے اگر بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو وہی جب ہی نام رکھ سکتے ہیں، یا پھر 7 دن کے اندر. پھر بچے کو بعد میں پسند نہیں آتا وہ نک نیم آگے چلاتے، نک نیم رکھ دیتے، وہ جمتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا میں نے سوال کیا کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہوتے تو کیا نام رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ آپ کا سوال وہاں تو سوٹیبل ہو سکتا ہے جہاں پتہ ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. جیسا کہ انڈیا میں تو یہ چیز سخت قانون کے خلاف ہے، ہونا بھی چاہیے چونکہ لڑکیوں کو مار دیتے ہیں. لیکن آپ گلف میں جائیں گے تو حمل ہوتے ہی بچے کا جیسے ہی سمجھے آپ اس کا جینڈر پہچانا جاتا ہے، ڈاکٹر مبارکباد دے دیتا ہے کیونکہ ہم بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے. گلف میں تو آپ کو جو ہی پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. امریکہ وغیرہ میں جو ہی بتا دیتے ہیں وہ لوگ، تو وہاں تو پھر آپ پہلے سے طے کر سکتے ہیں. کیونکہ انڈیا میں لڑکیوں کو مار دیتے ہیں بول کے وہ لڑکی یا لڑکا ہے معلوم ہونے نہیں دیتے ہیں. لیکن وہاں تو آپ رکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا پیدا ہوا اور پیدائش سے پہلے نام سوچ رکھا تھا. پیدا ہوتے ہی آپ نے کہا میں نے اس کا نام رکھا ابراہیم. تو آپ پہلے سوچا، چوتھے مہینے میں سوچے، دوسرے مہینے میں سوچے، تیسرے مہینے میں سوچے، 8ویں مہینے میں سوچے، 9ویں مہینے میں سوچے. اب پیدا ہو گیا اس کے بعد بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن تک رکھ دینا چاہیے. اس کے بعد رکھنا کیا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، لیکن رکھ دینا چاہیے. سنت کو فالو کرو نا آپ، پہلے رکھ دو، یا 1 2 3 4 5 6 7ویں دن تک رکھ دینا چاہیے تاکہ عقیقہ ہو لوگ آئے تو آپ بتائیں اس کا نام کیا. یا عقیقے کی دعوت میں بھی نام ہونا چاہیے، پہلے رکھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو رکھنا چاہیے. اب 2 ہی نام تو طے کرنا ہے، اس کو بھی اتنا لمبا کھینچتے ہیں ہم لوگ. ہر کوئی بھی چیز پلاننگ نہیں، ہر چیز ان پلان چلتے ہیں ہم لوگ. بھائی ایک انسان کو اولاد ہونے والی کہ 1 ہونے والی، 2 ہونے والی، 3 جو بھی ہے، سنگل فیٹس ہے، کیا بولتے جڑوا ہے،
डबल है या ट्रिपल्स है, क्वाड्रुपलेट्स है, 4 बच्चे हैं, पहले से मालूम होता है आपको, तो आप खुद से नाम तय करना है, 4 लड़कियों के 4 लड़कों के, 3 लड़कों के 3 लड़की के, 2 लड़कों के 2 लड़की के, और एक है तो एक लड़के का या एक लड़की का नाम, तो आपको पुकार लेना है ना। लेकिन उसको भी वो प्लानिंग चल रही है और वो नहीं रखा जाता तो बिल्कुल रख सकते, चौथे महीने में रख ले, 5वें में या आखिर में, जैसा भी हो, आखिर तक आप रख सकते। भाई का एक सवाल था, बच्चे बड़े होते हैं उनको नाम पसंद नहीं आता, माँ बाप ने नाम रख दिए कि वो लड़का होगा तो अब्दुल-रहमान पुकारेंगे, लड़की होंगी तो मरियम पुकारेंगे, अब लड़का हो गया, बच्चे के नाम रख दिए अब्दुल-रहमान, लड़के को पसंद नहीं आता, फिर बाद में वो चेंज करता है या निक नेम रख लेता। तो देखिए, एक से ज़ायद नाम रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, वो चाहे निक नेम बोलिए, लक़ब बोलिए, कुनियत बोलिए, जो भी आप होते, अरबों में कॉमन था। घर का नाम, जिसको उर्दू में हमारे आम जान बोलते हैं, घर का नाम क्या है और बाहर का नाम क्या है। बाहर उसका नाम समझो फुला है, घर पे कोई आए तो अंदर से आवाज आती है, किसको बुला रहे, तो बोलता मेरा, अच्छा तेरा घर का नाम ये है क्या। हाँ, बस बहुत कॉमन है ये दक्कन के इलाके में, घर का नाम और बाहर का नाम, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अगर बच्चे को नाम पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने अब्दुल रहमान एक मिसाल के लिए दिया, ये तो एक अच्छा नाम है, उसको पसंद करना ही चाहिए कि रहमान का बंदा। तो निकनेम रखने में था अब्दुल रहमान मोहम्मद, समझ रहे, या अब्दुल रहमान, उसके अलावा और कुछ रखना चाहता है तो जोड़ भी सकते हो नाम को, या उसके आगे भी जोड़ सकते हैं, या कोई ऐसा नाम रखे जो पसंद नहीं आ रहा बच्चे को, तो नाम चेंज करना तो शरई ज़रूरतों के तहत नाम चेंज करवाया जा सकता है, लेकिन ये खिलवाड़ और बार बार करने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग काबिलियत से नवाजा है, साहबा और नबी हो, तो उसके अंदर रोल मॉडल का कैसे क्या तरीका होना, बोले तो जैसा कोई बिजनेस कर रहा, कोई समझो सबका अलग अलग, समझो कोई कोई टीचर है, तो इनका रोल मॉडल का क्या होना चाहिए। हाँ ने एक सवाल किया कि भाई हम अगर एजुकेशन फील्ड में है, टीचर है, बिजनेस फील्ड में फुला है, ये फील्ड में वो फील्ड में, अब सहाबा न इतने बहुत से थे तो किसको हम रोल मॉडल बनाए इस मामले में। देखिए, सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मुसलमानों आइडियल है, नमूना है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर, उनके लिए रोल मॉडल है। ठीक, मतलब जो आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह पर, तो वो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, मतलब इसको कहेंगे आइडियल है, नमूना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाना हर चीज़ में। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में आपको आइडियल ना मिले, मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ ना मिले, तब आप क्या करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उसूल निकालेंगे और उन उसूल को अपने आइडियल में फिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, तो आप बोलेंगे इंजीनियर तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रोफेशनल डिग्री वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीरात की, मस्जिद नबी के कंस्ट्रक्शन में पार्ट लिया, मस्जिद नबी के सेकंड कंस्ट्रक्शन में पार्ट लिया, मस्जिद खुबा के कंस्ट्रक्शन में आपने पार्ट लिया, अपने घरों को आप सुधारते और बनाते थे। तो यहाँ क्या क्या उसूल और ज़वाबित, लोगों से बात करने में, जगह लेने में, जगह के मापने, वो तमाम उसूल को लागू करके एज इंजीनियरिंग आपकी फील्ड, अगर इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर फील्ड समझ लीजिए सिविल है, तो आप वहाँ लागू करें, तो फिर उसूल निकालेंगे। अब पता चला उसूल भी नहीं, आपको उसूल मिलते हैं लेकिन पूरे नहीं, तो फिर सहाबा की ज़िंदगी में जाएंगे कि अब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सीखा था, क्योंकि सहाबा उनके साथ रहते थे। तो बिजनेसमैन सहाबा ने क्या किया, कपड़े के बिजनेसमैन सहाबा क्या करते थे, ऊँटों के बिजनेसमैन सहाबा क्या करते थे, बकरियों के बिजनेसमैन सहाबा ने क्या किया, फलां ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन वाले सहाबा ने क्या किया, यहाँ तक वो सहाबा भी थे ना जो जूते वगैरह सीते थे। तो अगर मैं कॉबलर हूँ तो वो सहाबा ने क्या किया, फलां क्या किया, मिल्कमैन हूँ, दूध वाला हूँ, तो सहाबा दूध भी बेचते थे, तो उन्होंने कैसा बेचा। अब चलो मैं दूध इंडिविजुअल बेचते थे सहाबा, मैं डेयरी की तहत बेचा, लेकिन क्या उसूल और क्या ज़वाबित थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बता दिए तिजारत के, धोखा ना हो, झूठ ना हो, दूध हो तो पानी ना मिलाया जाए, उसमें बता दिए। तो वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से उसूल ज़वाबित और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीक़े तर्ज को देखकर आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप फिर निकालेंगे। फिर सहाबा में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है तो फिर उनकी ज़िंदगी के कुछ उसूल होंगे जो उन्होंने बोले होंगे, किया नहीं होगा। उसके बाद के दौर में आपको बिल्कुल सलफ़ सालिहीन के अक़वाल ज़रूर मिलेंगे, उन तमाम चीज़ों को हम निकालेंगे। एक्चुअली हमारे पास इशू क्या है, ये सीरत की चीज़ें हम तक पहुँची नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने कुरान पढ़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत को देखा कुछ हद तक, लेकिन प्रैक्टिकल वो नुफूस जो ज़िंदगी जी उस तरीके पे ना, वो रोल मॉडल हमसे चूक गए कहीं ना कहीं, हम नहीं पढ़ पा रहे, जिसके नतीजे में प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में वो बातें नहीं आ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने लिबास के ताल्लुक से बता दिया, तक़वे का लिबास सबसे बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के 6 उसूल बता दिए। अब वो 6 उसूल पे सहाबा ने अमल कैसे किया, एग्जाम्पल्स देखो जरा, ये तब पता चलेगा हाँ ये तरीका है। वो एग्जाम्पल्स की तरफ भी जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से आपको तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। खेती बाड़ी करने वाले मर्द और औरतें, जानवर चराने वाले मर्द और औरतें, बकरियां पालने वाले मर्द और औरतें, हर फील्ड में, सिलाई करने वाले मर्द और औरतें, हाँ, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मर्द और औरतें, जो जो सहाबा ने किया, ताबे ने उनसे निकाले, तो हमको पता चलेगा किस फील्ड में क्या और कैसे अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह जिस हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।